الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حدیث نمبر 11۔ حقیقی زینت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما کان الرفق فی شیء الا زانہ ولا نزع من شیء الا شانہ۔ نرمی جس چیز میں پیدا ہو جائے اسے مزین کر دیتی ہے، اور جس چیز سے نکال دی جائے اسے بدنما بنا دیتی ہے۔ اس حدیث میں ایک بہت اہم بات بیان ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ خوبصورتی انسان کی شکل و صورت میں نہیں بلکہ واقعی اس کے اخلاق میں ہوتی ہے۔ ایک انسان اگر چہرے سے بدصورت ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کا اخلاق اچھا ہو اور خاص طور سے اخلاقی اعتبار سے نرمی اس میں ہو تو یہ اس کے لیے زینت بن جاتی ہے۔ لیکن وہیں ایک بہت ہی خوبصورت انسان ہو لیکن وہ بد اخلاق ہو اور اس کے مزاج میں نرمی کی بجائے سختی ہو تو ایسا آدمی خوبصورت ہونے کے باوجود بھی بدصورت دکھائی دیتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر اصل زینت، حقیقی زینت یہ بتلائی گئی ہے کہ ایک انسان میں اگر نرمی ہوتی ہے تو یہ نرمی اس کے لیے زینت ہے، اور اگر نرمی کسی سے نکل جائے تو کتنا ہی خوبصورت وہ کیوں نہ ہو وہ بدنما اور بدصورت بن جاتا ہے۔ آپ تصور کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ کسی کو ایسی بیوی جو اتنی خوبصورت تو نہ ہو لیکن بااخلاق ہو، نرمی سے شوہر سے بات کرتی ہو، نرمی سے، اور ایسی بیوی جو بہت خوبصورت ہو لیکن بدتمیزی سے، سختی سے شوہر سے بات کرتی ہے، کیا اس کی خوبصورتی اس کو اپنی طرف راغب کرے گی؟ نفرت پیدا ہوگی۔ بلکہ آدمی یہ بھی کہہ سکتا ہے تیرا چہرہ دیکھا تو غصہ آتا ہے، حالانکہ وہ خوبصورت ہے لیکن اس کی زبان میں نرمی نہیں ہے۔ نرمی انسان کی خوبصورتی ہے۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اصل زینت نرم مزاجی ہے، اصل زینت اچھا اخلاق ہے۔ لہٰذا جو آدمی خوبصورت نہیں ہے اس کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہر انسان کا ایک تصور دوسرے انسان کے دل میں ہوتا ہے، وہ اس کی شخصیت کا ہوتا ہے نہ کہ محض صورت کا۔ میری بات یاد رکھیے آپ، ہر انسان کا دوسرے انسان کے دل میں ایک تصور ہوتا ہے، اس کی ایک امیج ہوتی ہے۔ وہ امیج اس کی خوبصورتی کے اعتبار سے نہیں ہوتی ہے، اس کی شخصیت اور اس کے اخلاق کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ دل میں اس کی رغبت، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے اس کی صورت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے اخلاق کی وجہ سے۔ تھوڑا سا آپ لوگ آگے آ جائیں تاکہ بعد میں جو لوگ آ جائیں ان کے لیے آسانی ہو۔ ہاں، بیچ میں جو خلل بھی ہوتا ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دینی مجالس ایک دم ایسی ہونا چاہیے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ حی علی الصلاح کی طرف ہوتے ہیں، کچھ لوگ حی علی الفلاح کی طرف، سامنے مقرر دیکھے تو کوئی بھی نہیں ہوتا ہے، کہاں دیکھے بھائی؟ تو ایک بہت اہم بات اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ انسان کی زینت کس چیز میں ہے؟ نرمی میں۔ اس کی نرمی سے اس کی شخصیت میں زینت پیدا ہو جاتی ہے، چاہے وہ بدصورت ہو۔ لہٰذا کسی سے ہم بات کریں چاہے وہ گھر میں ہو، بعض اوقات آدمی باہر تو بڑا نرم ہوتا ہے لیکن گھر میں بڑا سخت ہوتا ہے، یہ دو رخی پالیسی نہیں ہونا چاہیے۔ باہر والوں کے لیے ایک دم فرشتہ اور گھر میں ایک دم فرعون، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات ہوتا ہے ایسا، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ باہر کسی سے ملیں گے ایک دم پیار محبت سے نرمی سے بات کریں گے، گھر والوں کے ساتھ جاتی بچے ڈر گئے، ایک دم بیوی کونے میں چلی گئی، ہاں سب لوگ پریشان۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان اس کے مزاج میں نرمی ہو، انسان کی شخصیت میں اصل نرمی ہونا چاہیے، سختی اس کے مقام پر ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ڈیفالٹ کیا ہے؟ سختی یا نرمی؟ ڈیفالٹ نرمی ہونا چاہیے۔ ڈیفالٹ سیٹنگ آپ کی کیا ہونا چاہیے؟ نرمی۔ سختی کب ہو؟ جب واقعی ضرورت اس کی پیش آئے۔ تو یہ طریقہ یاد رکھیے۔ مطلب آپ دروازہ کھولتے ہیں، لاک کھولتے ہیں، اصول کیا ہے؟
تالا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ چابی، ہتھوڑا نہیں۔ جب چابی نہیں ہے، مجبوری ہو جائے تو ہتھوڑا ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ آدمی ہر دن ہتھوڑے سے تالا کھولتا ہے، یہ کوئی ہے آدمی؟ بیوقوف کہے گا کوئی بھی ایسے آدمی کو، ہر دن نیا تالا لاتا ہے اور توڑتا ہے دوسرے دن، تو ایسا آدمی سمجھدار نہیں ہے۔ تو لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے میں نرمی برتیں، یہی اصل زینت ہے۔ اس حدیث کو امام عبد بن حمید نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح الجامع الصغیر میں موجود ہے اور صحیح ہے۔ نمبر 12، غصے پر قابو۔ غصہ انسان کا دشمن ہے۔ غصے کا اپنا ایک فائدہ ہے، لیکن اکثر انسان اس کو غلط جگہ غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے، اس وجہ سے نقصان ہی اٹھاتا ہے۔ غصے کا مقام ہے، اس کا وقت ہے، اور اس کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ اکثریت انسانوں کی ان دونوں چیزوں کی رعایت نہیں کر پاتی ہے۔ جہاں غصہ نہیں کرنا ہے کر دیا، نقصان ہوتا ہے، اور غصہ ظاہر کرنے کے اعتبار سے آدمی کا توازن اگر بگڑ جائے، نقصان ہوتا ہے۔ غصہ تعلقات کے توڑنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ غصہ بعض اوقات زبان سے گناہ کی بات، کفر کی بات تک نکلوا دیتا ہے۔ غصہ سالوں کی دوستی کو دشمنی میں بدل دیتا ہے۔ غصے سے کتنے طلاق ہوتے ہیں۔ غصہ اگر حد پار کر جائے، قتل تک لے جاتا ہے۔ لہٰذا غصہ اگرچہ ایک مفید چیز ہے، اس کا اپنا ایک استعمال ہے صحیح جگہ پر، جیسے شریعت کی خلاف ورزی گھر میں ہو رہی ہے اور سب موج مستی کر رہے ہیں، غصہ ظاہر کر دیا، سب سیدھے ہو گئے، اس کی اپنی جگہ ہے۔ منکرات کے رد میں، گھر سے منکرات کو ختم کرنے میں غصے کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے، لیکن اگر یہ غصہ آدمی ہر جگہ استعمال کرنے لگے، صحیح نہیں ہے۔ اور غصے کے وقت میں سب سے زیادہ خطرہ زبان کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیے، ایک ہے مرد، دوسرے عورت، طاقتور، کمزور۔ غصے کے وقت میں طاقتور آدمی طاقت استعمال کرتا ہے، لیکن عموماً انسان کیا استعمال کرتا ہے؟ زبان۔ اور زبان سے بعض اوقات وہ چیز بولتا ہے جو مار پیٹ سے بھی جس کا نقصان نہیں ہوتا ہے۔ ایسی بات بول دیتا ہے جس سے دل اتنا ٹوٹ جاتا ہے کہ اگر وہ تھپڑ بھی لگاتا تو اتنا زیادہ دل نہیں ٹوٹتا، اگر وہ مار بھی دیتا گھونسا تو اتنا برا نہیں لگتا ہے، لیکن زبان سے ایسی بات بول دیتا ہے جو دل کے پار گزر جاتی ہے، اور وہ چھید کبھی بھرتا نہیں، وہ زخم کبھی بھرتا نہیں ہے۔ لہٰذا غصے کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتلایا، 1 پوائنٹ فارمولا، غصے کے نقصان سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اذا غضب احدکم فلیسکت، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ خاموش ہو جائے۔ غصے کے وقت زبان کو جتنا روکنا ضروری ہے، کسی اور وقت اتنا نہیں۔ کیوں؟ غصے کے وقت میں آدمی جو جی میں آئے بول دیتا ہے، بری سے بری بات، دل دکھانے کی، دل توڑنے کی آدمی بول دیتا ہے، بعد میں پچھتاتا ہے، بعد میں پچھتاتا ہے۔ لہٰذا غصے کے وقت اگر آدمی زبان کو قابو میں رکھے تو ایسے آدمی کی عزت بھی محفوظ رہتی ہے۔ جو آدمی غصے کو لگام دے سکتا ہو، وہ اپنی عزت کی حفاظت کر سکتا ہے۔ غصے کے وقت میں بولی ہوئی باتیں ندامت اور نقصان کا ذریعہ بنتی ہیں۔ لہٰذا غصے کے وقت آدمی کو سب سے زیادہ دھیان کس پہ دینا چاہیے؟ زبان پہ۔ غصے کے وقت میں سب سے زیادہ دھیان زبان پہ دینا چاہیے، اور بنیاد اس میں یہ ہے کہ مت استعمال مت کر، تھوڑا ٹھنڈا ہونے دے، غصہ ٹھنڈا ہونے دے، اس کے بعد آدمی بات کرے، اس وقت میں چپ ہو جائے آدمی۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا، اور اس سے بہت بڑا اصول زندگی کا معلوم ہوتا ہے جو تعلقات اور دین کو اور عزت کو خراب کرنے والا ہے۔ وہ کیا؟ کہ ایک آدمی غصے کے وقت بولتا ہے تو دین بھی خراب، تعلقات بھی خراب، اور بعض اوقات انسان کی آخرت بھی خراب ہوتی ہے۔ لہذا غصے کے وقت آدمی خاموش ہو جائے۔ نمبر 13، تجربہ، ایکسپیرینس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے بارے میں ایک خوبی بتائی ہے کہ وہ اپنی غلطیوں سے سبق لیتا ہے، وہ اپنی غلطیوں سے سبق لیتا ہے۔
اپنی مسٹیک سے سیکھتا ہے. غلطی سے سبق لینا غلطی کو بھی نعمت بنا دیتا ہے. غلطی سے سبق لینا، غلطی تو ہو گئی ابھی، لیکن ایک برباد ہونے والی چیز، نقصان والی چیز کو بھی آدمی مفید کیسے بنا سکتا ہے؟ جب اس غلطی سے آدمی تجربہ لے. وہ آدمی ناکام نہیں ہے جو آدمی غلطی کرنے کے بعد اس سے سیکھے. دنیا میں بہت سارے لوگوں کی ترقی کا راز یہ ہوتا ہے کہ ان سے جو کچھ غلطی زندگی میں ہوتی گئی، انہوں نے ان غلطیوں کو اپنے لیے تجربہ اور ترقی کی سیڑھی بنایا. لہذا ہر انسان سے زندگی میں غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن عقل مند آدمی وہ ہے جو اس غلطی سے تجربہ لے اور اس کو ریپیٹ نہ کرے. اور بیوقوف انسان وہ ہے جو جس گڑھے میں کل گرا تھا آج پھر گرے اور پھر یہاں وہاں دیکھے. کوئی آدمی ہے، اس کو گاڑی چلاتے چلاتے گڑھے میں گر گیا، اگلے دن کیا کام ہے اس کا؟ پھر وہیں سے گزرنا نہیں. آدمی کو چاہیے کہ اگلے دن اس سے تجربہ لے. تو یہ اسلامی اصول ہے، یہ عقل مندی کی بنیاد ہے. عقل مندی یہ نہیں کہ آدمی غلطی نہ کرے، کیونکہ ہر آدمی کتنا بھی عقل مند ہو دھوکہ کھاتا ہے، غلطی کرتا ہے. عقل مند واقعی وہ ہے جو غلطی کرنے کے بعد اس کو ریپیٹ نہ کرے اور پچھلی غلطی سے سبق حاصل کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. مومن ایک بل سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا. یعنی بل میں ہاتھ ڈالا، پیسے تو نہیں ہے اس میں، اور سانپ نے کاٹا اس کو، کوئی بچھو ڈنک مار دیا اس کو. اب وہاں ہاتھ پھر سے ڈالے گا؟ وہاں ایک بچہ بھی نہیں کرتا ایسا، وہ بھی سمجھتا ہے بلی کو پکڑنے گیا، بلی نے کاٹی، واپس بلی کی تم پکڑتا ہو؟ نہیں. ابو حکم دے تو بھی نہیں. انعام ملے گا؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی غلطی سے سبق لیتا ہے. لیکن ہم اپنی زندگی میں بہت ساری غلطیاں دہراتے رہتے ہیں لیکن اس سے سبق نہیں لیتے ہیں. تو ایک مومن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ زندگی میں وہ کوئی قدم اٹھاتا ہے، اس کے بعد اس کو نقصان ہوتا ہے، تو واپس سے وہی بیوقوفی، وہی غلطی وہ نہیں کرتا ہے. ایک آدمی اگر، یعنی انگلش میں کہاوت ہے نا کہ ایک آدمی مجھ کو اگر دھوکہ دے تو اس پر شیم ہے، یعنی اس پہ لعنت ہے جیسے کہتے ہیں. لیکن اگر وہ 2 مرتبہ مجھ کو دھوکہ دے تو میں بیوقوف ہوں، میرے اوپر شیم ہے. کہ ایک آدمی آپ کو 2 بار دھوکہ دے رہا ہے اور آپ پھر بھی دھوکہ کھا رہے ہو، اس سے نہیں ہونا چاہیے ایسا. کہ ایک آدمی اگر دھوکہ کھاتا ہے، ہو سکتا ہے آپ نے کسی پر بھروسہ کیا، اعتماد کیا، اور پھر اس نے آپ کو دھوکہ دے دیا، لیکن آپ کو اس سے سبق لینا چاہیے، اگلی مرتبہ آپ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. تو مومن کے بارے میں بتلایا گیا کہ مومن دھوکہ کھا سکتا ہے، لیکن دھوکہ کھانے کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ تجربہ اس سے حاصل کرتا ہے، واپس وہ غلطی نہیں کرتا ہے. تو مومن کے بارے میں خوبی یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ غلطی ریپیٹ نہیں کرتا ہے. وہ غلطی ریپیٹ نہیں کرتا ہے، 2 بار دھوکہ نہیں کھاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں مومن ہوں اس لیے میں نہیں کھاؤں گا، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب کیا ہے کہ مومن ایسا ہوتا ہے لہٰذا اس کو نہیں کرنا چاہیے، دوبارہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اس کو سمجھداری اپنانا چاہیے. یہ مطلب نہیں کہ چلو میں مومن ہوں کا مطلب میرے کو کبھی بھی ڈبل دھوکہ نہیں ہوگا، یہ مطلب نہیں ہے. یہ خبر نہیں ہے، یہ امر کے معنی میں ہے، اس اعتبار سے کہ تم اگر مومن ہو تو تم کو اپنی غلطی سے تجربہ حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ کامل مومن ایسا ہوتا ہے، وہ غلطی ریپیٹ نہیں کرتا ہے. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی تجربہ حاصل کرے. زندگی میں آدمی کتنی غلطیاں ہیں، بار بار کرتا رہتا ہے اور آدمی گڑھے کے گڑھے ہی میں رہتا ہے. آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی ہر غلطی کو اپنے لیے ترقی کا زینہ بنائے، اگر اس سے آدمی نصیحت حاصل کر سکتا ہے تو. نمبر 14، بندوں کا شکر. اسلامی آداب اور اخلاق میں یہ بات بھی ہے کہ ایک انسان جہاں دینے والے کا شکر کرے، پہنچانے والے کا بھی شکر کرے. کسی نے آپ کو تحفہ بھیجا اور کوئی تحفہ لے کر آیا، آپ کہیں ان کو شکریہ بولنا، اور یہ دھوپ میں آیا، پسینے میں گلتے ہوئے، پسینہ ٹپکاتے ہوئے آیا آپ کے لیے، فلاں صاحب نے آپ کے لیے بھیجا ہے، تو آپ کیا کہیں؟
ان کو میرا شکریہ کہنا، اس کو کون کہے گا؟ اسلامی ادب یہ ہے کہ دینے والے کا شکر ہو تو پہنچانے والے کا بھی شکر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہت سی نعمتیں براہ راست نہیں دیتا ہے، وہ بندوں کے ذریعے سے دیتا ہے۔ ان بندوں کو ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نرمی ڈالتا ہے تاکہ وہ غریبوں پر احسان کریں، ان کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے، الفت ڈالتا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کو ہدیہ دے کر آپس کی اکرام اور محبتوں کو بڑھائیں۔ ایک مسلمان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں وہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے جس نے غیب سے دیا، وہیں وہ بندوں کا بھی شکر ادا کرتا ہے اور ان کا بھی شکر مانتا ہے کہ انہوں نے اس نعمت کو ان تک پہنچایا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ کیا بتایا؟ کہ وہ آدمی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا ہے جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا ہے۔ اللہ تو دکھتا نہیں ہے، لوگ دکھ رہے ہیں، جو دینے والا سامنے دکھ رہا ہے اس کا شکر نہیں مانتا ہے، تو جو نہیں دکھائی دیتا ہے اس کا شکر کیا مانے گا؟ یہ تو لہٰذا ایک آدمی کو چاہیے کہ جیسے آدمی بہت سارے نوجوان کیا کہتے ہیں، اگر ماں باپ نے ان کے اوپر خرچ کیا، کھلایا پلایا، پالا پوسا، بڑا کیا، اور بعد میں ماں باپ کہیں بیٹا ہم نے تیرے لیے اتنا کیا، کچھ نہیں، اللہ پالنے والا ہے، رب العالمین وہ ہے، اس نے دیا، تمہارا کیا ہے؟ یہ جاہل ہے، یہ اپنے بڑھاپے میں بھی یہی سنے گا، یہ اپنے بڑھاپے میں بھی یہی سنے گا۔ شکر ماننا چاہیے۔ بیوی ہے، شوہر اس کے لیے اتنا سب کچھ کریں، شکر ماننا چاہیے۔ حدیث میں یہ بھی آیا بیوی شکر نہیں مانتی ہے جہنم میں جائے اس کی وجہ سے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ خالق کا شکر کریں، یقیناً حقیقتاً دینے والا وہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سارے بندوں کو کیا کریں، ریجیکٹ کریں، تم نے کچھ بھی نہیں کیا، جو بھی تھا دعوت میں گئے آپ کسی کے کھائے پیے، بولے تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، دینے والا اللہ ہے۔ آپ سوچئے، حالانکہ ادب کیا ہے؟ آدمی اللہم اطعم من اطعمنی، حدیث میں کیا ہے؟ واسقی من سقانی، حدیث میں دعا ہے اس کے لیے، مانا جا رہا ہے کہ اس نے کھلایا، اے اللہ اس کو کھلا جس نے مجھ کو کھلایا، اور اس کو پلا جس نے مجھ کو پلایا، پانی یا دودھ یا شربت، یہ دوسرا پلانا نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے اس میں کیا دعا ہے، یعنی مانا جا رہا، یہ نہیں کہا جا رہا تو نے کچھ نہیں پلایا، تو نے کچھ نہیں کھلایا، جو بھی کھلایا اللہ نے کھلایا ہے، نہیں، یہ اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ جس نے کھلایا اس کو کھلا، جس نے پلایا اس کو پلا۔ یہ اپریسیشن جس کو آپ کہتے ہیں کہ کسی کی قدر کرنا، کہ اس نے اگر آپ کے لیے کچھ کیا ہے تو یہ شکر گزاری مزاج میں ہونا چاہیے، چاہے ایک معمولی آدمی ہو۔ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کی کوئی چیز نیچے گر گئی، کسی آدمی نے اٹھا کے آپ کو دیا، آپ کا نوٹ دیا یا آپ کا کاغذ دیا، آپ کا کوئی موبائل اٹھا کے دے دیا، آپ اس کا شکر کریں۔ آپ کوئی بھی ہو، آپ اس کو مسلمان ہیں جزاک اللہ خیرن آپ کہیں، اور آپ دل میں اس کے لیے شکر گزاری رکھیں۔ غیر مسلم ہو تو اس کے لیے کوئی دعا یا کلمات آپ دے سکتے ہیں، اللہ تمہارا بھلا کرے، بول سکتا ہے آدمی، غیر مسلم کو بول سکتا ہے، اس کو دعا دے سکتا ہے۔ تو یہ ایک آدمی، اس کے لیے دنیاوی چیز مانگی جا سکتی ہے، غیر مسلم کیوں نہ ہو۔ تو انسان کے اندر یہ مزاج ہونا ضروری ہے کہ وہ لوگوں کی قدر کرے، ان کے احسان کو تسلیم کرے۔ جو احسان فراموش ہوتا ہے، یہ آدمی دنیا میں کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ ایک انسان ترقی کرتا ہے تو کئیوں کا ہاتھ اس کی ترقی میں ہوتا ہے۔ بعض اوقات آدمی ترقی پہ چلا جاتا ہے، سب کو بھول جاتا ہے، ایسا آدمی کامیاب انسان نہیں ہے، چاہے وہ بہت کچھ پا لے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے ساتھ بھلائی کرنے والوں کو بھولے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے، آپ نے فرمایا جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا، آپ نے کہا مجھ کو ابو بکر کے مال نے جو نفع پہنچایا وہ کسی اور مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا۔ آپ بھولے نہیں۔ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ساتھ اتنا سلوک کیا تھا، آپ ان کی وفات کے بعد بھی ان کی تعریف کرتے تھے۔ آپ سوچئے، اس کو بولتے ہیں انسان۔ انسان وہ نہیں ہے جو پوری پہاڑ پر ہمالیہ پہ چڑھ جائے اور سب کو بھول جائے، انسان اس کو نہیں بولتی ہے، تو جانور ہے یہ، انسان نہیں، یہ روبوٹ ہے، مشین ہے۔ انسان وہ ہے جو ہر احسان کرنے والے کو یاد رکھے،
چاہے احسان چھوٹا ہو یا بڑا ہو، احسان چھوٹا ہو یا بڑا، اس کو یاد رکھے اور اس کا شکر ادا کرے۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہم دل میں شکر ادا کرتے ہیں لیکن زبان سے نہیں، زبان سے بھی ہونا چاہیے، زبان سے بھی ہونا چاہیے۔ کسی آدمی کو آپ دل میں مان رہے بہت اچھا کرا اس نے، ہاں اللہ اس کا بھلا کر، ٹھیک ہے، اس کو بول رہے نہیں آپ، یہ بھی غلط ہے، اس کو بولنا چاہیے آپ نے، آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ جزائے خیر دے، آپ کو بولنا چاہیے، چاہے چھوٹا احسان ہو یا بڑا احسان۔ تو یہ بہت اہم ادب ہے زندگی کا۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ احسان میں تکرار پیدا ہوتی ہے، ایک دنیاوی فائدہ، دوسرا یہ کہ اس میں دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور تیسرا یہ اور بڑا فائدہ، انسان کو نعمتوں کی قدر اور احسان شناسی اس میں پیدا ہوتی ہے۔ جب بندوں کا شکر کرے گا تو پھر اللہ کا تو زیادہ کرے گا نا بھائی۔ جب چھوٹے موٹے بندوں کا شکر ادا کر رہا ہے ایک آدمی، اللہ کا کیوں نہیں کرے گا وہ؟ لہٰذا یہ مزاج شکر کا انسان کے اندر پیدا ہونا ضروری ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ تو مسلمان کا مزاج شکر گزاری والا ہوتا ہے، گریٹیٹیوڈ جس کو آپ کہتے ہیں، یہ ہونا چاہیے، اور یہ پازیٹیو مائنڈ کے لیے ضروری ہے۔ ایک انسان اپنے باہر بھی خوبی کا اعتراف کرے، بھائی سب میں کرا ایسا ہونا نہیں، سب میں نہیں کیا نہیں، دوسرے بھی ہیں جنہوں نے کچھ نہ کچھ میرے لیے کیا ہے، اس کا آدمی شکر مانے تو اس کے اندر تواضع پیدا ہوتی ہے۔ شکر تواضع پیدا کرتا ہے انسان کے اندر، اس کے اندر اعتراف پیدا کرتا ہے۔ نمبر 15، انجام پر نگاہ۔ انجام پر نگاہ، ایک انسان کو ایک کام کرے تو اس کے انجام پر بھی نگاہ رکھے، اور وہ یہ دیکھے کہ جو کام میں کر رہا ہوں اس سے میری عزت کہیں گھٹنے والی تو نہیں، ذلیل تو نہیں ہونے والا، نقصان تو نہیں ہونے والا ہے۔ اس حدیث میں بتلایا گیا ہے، آپ فرماتے ہیں ایاک وکل امر یعتذر منہ، بہت اچھی حدیث ہے، یاد رکھنے کی حدیث ہے، آج کل کے دور کے حساب سے بھی بہت ضروری ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ایاک وکل امر یعتذر منہ، خبردار ہر ایسے کام سے بچ جس کے لیے تجھے معذرت کرنی پڑے، ایسا کام ہی مت کر سوری بولنا پڑے۔ حدیث کیا سکھا رہی ہے کہ جو بھی کام کر رہا ہے، جو بھی قدم اٹھا رہا ہے، سوچ لے بعد میں معافی مانگنی پڑے گی، اگر معافی مانگنی پڑے گی تو مت کر، کیونکہ آدمی جس کام کو کرے گا، غلطی اگر وہ ہے، بعد میں جا کے آپ بہت بہادری بتائے، اس کو مارے اس کو مارے اس کو مارے، چوکی میں جا کے معاف کرو صاحب بولنا پڑ رہا، کیوں کرے آپ؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک آدمی بعض اوقات بہت ساری چیزیں کر لیتا ہے، بیوی کو مار پیٹ کیا، بعد میں بولا سوری، کیا فائدہ ہے؟ بعد میں آدمی یوں کہے۔ ایک آدمی ایسا کام کرے ہی نہیں جس سے اس کو معذرت کرنی پڑے، جس کے بارے میں اس کو ایکسکیوز طلب کرنی پڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا، ابھی کب ہوگا؟ جب آدمی قدم اٹھانے سے پہلے سوچے گا، عاقبت پر نگاہ ہو کہ میں جو کام کرنے والا ہوں اس کام پر مجھ کو شرمندہ ہونا پڑے گا، معافی مانگنی پڑے گی، مجھ کو بعد میں ندامت ہوگی یا نہیں۔ اگر مجھ کو ندامت ہوگی، ذلت ہوگی، شرمندگی ہوگی، معافی مانگنی پڑے گی، یا مجھ کو صفائی دینے کی نوبت آئے گی، تو کر ہی مت ایسا کام مت کر کہ جس میں تجھ کو صفائی دینے کی نوبت آئے۔ تو اب دیکھیے کتنا بڑا اصول زندگی کا ہم کو دیا گیا ہے، اپنے آپ کو سیف رکھ، اپنے آپ کو دور رکھ۔ شراب خانے کے باہر جا کے کھڑا رہتا گھنٹوں روزانہ، کوئی آدمی پوچھے کیا بھائی وہاں دکھتے روزانہ؟ ارے بس ایسے ہی صفائی، میں شراب نہیں پیتا، میں یہ نہیں کرتا، میں وہ نہیں۔ آپ کو کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ ایسی چیزوں سے، اس سے معلوم ہوتا ہے تقویٰ کا راستہ اختیار کیجیے۔ ایسا کوئی کام مت کیجیے جس سے آپ کے اوپر انگلی اٹھائی جائے اور آپ کو صفائی دینی پڑے اور آپ کو معذرت کرنی پڑے، معافی مانگنی پڑے۔ آدمی اپنے آپ کو ہمیشہ گندگی سے دور رکھے، غلطیوں سے دور رکھے، ایسا کوئی کام نہ کرے کہ کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع ہے اور اس کو صفائی دینی پڑے۔ الزام کے بعد صفائی دینا بھی آدھا اعتراف ہوتا ہے۔ آدمی، آپ دیکھیے کسی آدمی پر کسی نے اعتراض کیا، الزام لگایا اور پھر وہ صفائی دے رہا ہے، عزت 1 فٹ نیچے آ جاتی ہے، اس کی جو لیول تھا اس کا کم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ وہ ایسے ہر معاملے سے بچے جس میں اس پر الزام لگے اور پھر اس کو اس کی صفائی دینی پڑے۔ ایاک وکل امر یعتذر منہ۔
تو اس سے آدمی کو چاہیے کہ وہ احتیاط کا پہلو اختیار کرے اور انجام پر نگاہ رکھے۔ اسی طرح سے حدیث نمبر 16، بدگمانی۔ اکثر دشمنی اور تعلقات کی خرابی کی بنیاد کس پر ہوتی ہے؟ ایک تو واقعی غلطی، دوسرے بدگمانی۔ سامنے والے کی غلطی سے تعلقات خراب ہوتے ہیں، یا پھر آپ کے دل میں اس کے لیے بدگمانی ہے، شاید یہ میرا بھلا نہیں چاہتا ہے، شاید یہ میری غیبت کرتا ہے، شاید یہ میرے خلاف سازش کرتا ہے، شاید یہ میرا دوست نہیں ہے۔ تو یہ جو دل کے اندر، دل ہم کو فتوے دیتا ہے، دل ہم کو مس گائیڈ کرتا ہے، ہمارا جو نفس اور شیطان ہم کو غلط دل میں باتیں پیدا کرتا ہے، اس سے بہت سارے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ حقیقت میں بعض اوقات کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، دل کی بدگمانی تعلقات کو خراب کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، خبردار گمان سے بچو، اس لیے کہ گمان سب سے جھوٹی بات ہے۔ اس میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک دین کے معاملے میں اور ایک تعلقات کے معاملے میں۔ گمان، قرآن و سنت کی بجائے محض گمان کی بنیاد پر دین کے احکام مستنبط کرنا۔ آپ نے فرمایا خبردار گمان سے بچو، ایسا گمان، ایسا ظن جس کی بنیاد کتاب و سنت پر نہ ہو، ایسے گمان سے بچو، اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ اکذب الحدیث، یہ جھوٹ ہے، وہ دین نہیں ہے جس گمان، جس رائے کی بنیاد نصوص پر نہ ہو۔ ایک تو یہ بات اس میں ہے۔ دو، بدگمانی سے بچو، بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی ایک جھوٹی بات ہے۔ کسی کو آپ نے دیکھا کہ کسی کے ساتھ آپ کو دیکھ کر ہنس کے بات کر رہا ہے، اب اتفاقی طور پر وہ آپ کو دیکھ رہا ہے کیونکہ آنکھ کہیں نہ کہیں تو ہوگی، آپ آئے اس لیے دکھ رہے آپ، لیکن وہ پہلے سے اس سے بات کر رہا تھا اور کوئی ہنسی کی بات ان کی چل رہی ہے، اور آپ چلتے چلتے اس کو دیکھتے جا رہے ہیں، اچھا مجھ کو دیکھ کے ہنس رہا ہے، میرا مذاق اڑا رہا ہے، تو آپ کے دل میں اس کی کیا پیدا ہو جائے گی؟ دشمنی اور نفرت۔ حالانکہ وہ بیچارہ آپ کا دشمن نہیں ہے، وہ آپ کا مذاق نہیں اڑا رہا ہے، وہ آپ کی عزت کرتا ہے، لیکن آپ نے اپنے دل میں کیا کر دیا؟ ایک غلط بیج بو دیا۔ آپ نے کیا رکھا دل میں؟ اچھا میرا مذاق اڑاتا ہے کہ اچھا ٹھیک، کیونکہ آپ کا کچھ نہ کچھ ٹینشن چل رہا ہے، تو ایسے وقت میں آدمی کو سب اپنی دشمنی دکھائی دیتے ہیں، سب الٹا ہی دکھتا ہے آدمی کو، تو یہ میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ مجھ کو دیکھ کر کوئی کان میں دوسرے کے کچھ بول رہا ہے، اب آپ نے کچھ پاپ کیا ہے تو آپ کو لگے شاید میرے بارے میں کچھ بول رہا ہے۔ تو بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ ہم اپنے پرسیپشن کے بگاڑ کی وجہ سے دوسروں پر تہمت لگاتے ہیں، ہمارا اپنا ذہن غلط ہوتا ہے، لہٰذا ہم دوسروں کے بارے میں غلط سوچتے ہیں۔ تو اس کے لیے بدگمانی یہ ایک بری بات ہے، اس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں، اور یہ جھوٹ ہے، یہ ایویڈنس نہیں ہے۔ گمان ایویڈنس بن سکتا ہے؟ کوئی آدمی کہے کہ کل کہاں تھے تم؟ میں فلانے چوک میں تھا، وہاں ایک چوری ہوئی ہے، آپ نے کی شاید، کتنے بجے ہوئی اور میں کتنے بجے، وہ تو پوچھے نہیں آپ، میں صبح تھا وہاں پہ اور شام میں نہیں تھا، اور چوری شام میں ہوئی، وہ کچھ نہیں دیکھ۔ آدمی اس طرح سے گمان کی بنیاد پر کچھ بھی فیصلے کرنے لگے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، گمان دلیل نہیں بن سکتا ہے، لہٰذا بہت سارے ہمارے زندگی میں ہم فیصلے کرتے ہیں گمان کی بنیاد پر۔ اسلام میں گمان کی حیثیت جھوٹ کی ہے۔ یہ ایسا آدمی ہے جو جھوٹ کے پیچھے چل رہا ہے، وہ جھوٹی بات پر چل رہا ہے۔ وہ جھوٹی بات کون بولتا ہے؟ دل۔ آپ سوچئے، دل ہمارے ساتھ ہے، وہ تو تھا نہیں اس کے قریب، اب اس کو کس نے بتایا؟ مجھ کو کس نے بتایا؟ میرے دل نے۔ اور میرے دل کو کس نے بتایا؟ کوئی بیس ہے؟ میرا دل تو میرے ساتھ ہے، پھر اس نے وہاں جا کے تھوڑی نہ دیکھا اس نے کیا بولا۔ تو آدمی دل کی بات ایسی ماننے لگے، یہ جھوٹ ہے۔ ایاکم والظن، خبردار گمان سے بچو، اس لیے کہ گمان سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے، کیونکہ اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، وہ بے بنیاد چیز ہے، اور اس بنیاد کے اوپر آپ کسی کو مجرم قرار دیں
یہ جھوٹ بھی ہے اور جرم بھی ہے، اسلام میں مقبول نہیں ہے۔ کوئی آدمی آپ اس کو کہیں کہ آپ نے ایسا بہت غلط کام کیا، بولے میں نے ایسا نہیں کیا، کون بتایا آپ کو؟ بولے میرا دل بولتا ہے۔ چلے گا ایسا؟ نہیں۔ ہم کتنے لوگوں کو اسی بنیاد پر مجرم قرار دیتے ہیں، اپنے دل کی بنیاد پر۔ یہ اسلام میں نہیں چلتا ہے۔ کسی پر الزام لگانے کے لیے گمان صحیح نہیں ہے، دلیل ہونا چاہیے، دلیل ہونا چاہیے۔ یہ اصول اسلام میں دیا گیا کہ بدگمانی ایویڈنس نہیں ہے، بدگمانی ثبوت نہیں ہے، وہ جھوٹ کے کیٹیگری میں جاتا ہے۔ گمان کی بنیاد پر اگر میرا دل بولتا ہے یہ عورت صحیح نہیں ہے، میرا دل بولتا ہے یہ آدمی صحیح حلال نہیں کماتا، تو آپ نے کیا کیا؟ اس عورت کے کردار کے بارے میں، اس آدمی کی کمائی کے بارے میں کیا بنیاد پہ بول رہے ہو عورت اچھی نہیں ہے؟ میرا دل بولتا ہے، میرے کو نہیں لگتا صحیح، یا یہ آدمی حرام کماتا ہے، کون بولا آپ کو؟ میرے کو ایسا لگتا ہے۔ تو یہ آدمی کیا کیا؟ جھوٹ بولا۔ یہ جھوٹ، ایسا آدمی جھوٹا ہے جو اس طرح سے بے بنیاد باتیں لوگوں کے اوپر کرتا ہے اور ان کو مجرم قرار دیتا ہے، صحیح نہیں ہے۔ اس کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 17، دوسروں سے سبق لینا۔ ایک تو آپ نے دیکھا پچھلی حدیث کہ آدمی غلطی کریں اور غلطی سے سبق لے، یہ ادنا درجہ ہے عقل مندی کا، کہ ایک انسان غلطی کریں اور غلطی سے سبق لے۔ لیکن اس سے زیادہ سیف اور زیادہ عقل مندی کیا ہے کہ آدمی دوسروں کی غلطی سے خود سبق لے لے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جیسے کلاس میں ایک ٹیچر کسی کی پٹائی کرے تو باقی بچے کیسے ہو جاتے ہیں؟ ایک دم شریف ابن شریف ابن شریف۔ کیوں؟ وہ بچہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ ہوا ہے شرارت کرنے پہ تو میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اس سے پہلے کہ میری پٹائی ہو، جیسے وہ پٹائی کے بعد شریف ہو گیا ہے، مجھ کو پٹائی سے پہلے ہی شریف آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ماشاءاللہ شریف ہو جانا چاہیے۔ گھر میں بھی بچے اس کو سمجھتے ہیں، ایک کو ڈانٹا جائے دوسرا پڑھنا شروع کرتا ہے۔ ایک آپ بلائے بچے کو، پڑھائی کی آج؟ نہیں۔ کیوں نہیں کی پڑھائی؟ ڈانٹے آپس میں۔ قرآن پڑھا؟ نماز پڑھی؟ نہیں پڑھی۔ بتاؤں میں تجھ کو۔ دوسرا جا کے وضو کرنا شروع کر دے، دوسرا بچہ جا کے وہ قرآن لے کے پڑھتا، ابو میں قرآن پڑھ رہا ہوں، ہاں نماز پڑھ رہا ہوں۔ کیوں؟ السعید من وعظ بغیرہ، کامیاب کون ہے؟ جو دوسرے سے نصیحت حاصل کرے، دوسرے کے انجام کو دیکھ کر اپنے عمل کی اصلاح کرے۔ کیونکہ ایک آدمی ہلاک ہونے کے بعد اپنی اصلاح کب کرے گا؟ ایک آدمی دوسرے کو دیکھا اس نے یہ سگریٹ پیتا تھا اور اس کو کینسر ہو گیا، اب یہ کیا پینے کے بعد، کینسر ہونے کے بعد نصیحت قبول کرے گا؟ ایک آدمی دیکھا دوسرے کو جا رہا گڑھے میں گر گیا، گاڑی اس کی گڑھے میں گئی، یہ بھی اس کے پیچھے جا رہا، پھر یہ بھی گر کے سبق لے گا، اس کو رکنا پڑے گا کہ وہ گرا، اگر میں ادھر جاؤں گا میں بھی گروں گا۔ کامیاب انسان کون ہے؟ جو غلطی کر کے سبق لیں تو ٹھیک ہے بیچارہ، کم سے کم وہ سمجھدار تو ہے، اس سے زیادہ بیوقوف کون ہوگا جو پھر سے ریپیٹ کرے؟ لیکن واقعی کامیاب کون ہے؟ السعید، کامیاب، السعید من وعظ بغیرہ، کامیاب انسان واقعی وہ ہے جو دوسرے کی غلطی سے نصیحت لے۔ زیادہ بڑا عقل مند کون ہے؟ جو دوسروں کی غلطی سے اپنی اصلاح کرے، دوسروں کو ٹھوکر کھاتا دیکھ کر، دوسروں کو گڑھے میں گرتا دیکھ کر اپنے راستے پہ دھیان سے چلے، ٹھوکر نہیں کھائے، گڑھے میں نہیں گرے، اس کو کہتے ہیں عقل مند آدمی۔ تو دیکھیے اسلام ہم کو کیا سکھاتا ہے، اس صحیح مسلم کی حدیث ہے، اسلام یہ سکھاتا ہے کہ آدمی اپنے اطراف کی دنیا کو دیکھے اور اس سے لوگوں کی غلطیوں سے سبق لے۔ آپ ہر اپنی غلطی سے سبق لیں گے تو آپ کو ساری غلطیاں کرنی پڑیں گی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ زیادہ بہتر طریقہ سیف یہ ہے کہ آدمی اپنے اطراف کی دنیا کو دیکھے اور دوسروں کے برے انجام کو دیکھ کر اپنے اعمال کی اصلاح کرے، دوسروں کے برے انجام کو دیکھ کر، ان کی غلطیوں کو دیکھ کر، ان کی لغزشوں کو دیکھ کر اپنی زندگی کو صحیح کرے۔ یہ زیادہ سمجھدار آدمی ہے۔
حدیث نمبر 18، اصلاح کا اصول کیا ہے؟ چھوٹی سی حدیث ہے لیکن بہت ساری باتیں اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کر دی ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اب یاد بھی کر سکتے ہیں آپ، کتنی چھوٹی حدیث ہے۔ المؤمن مرآت المؤمن، المؤمن مرآت المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ مومن، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ آئینہ کیا کرتا ہے؟ آپ بہت خوبصورت دکھ رہے بولتا، یا آپ بدصورت دکھ رہے بولتا ہے، غصے میں آیا تو بولتا ہے نہیں نہیں اچھے نہیں دکھ رہے آپ، کتنا بھی آپ زیب و زینت کے ساتھ جائیں، یا آپ کے چہرے پر اگر کچھ دھبا لگا ہوا ہو تو چھپا لیتا ہے، بولتا نہیں نہیں آپ ایک دم زبردست، ایک دم آپ اچھے دکھ رہے ہیں، جاؤ باہر گھومنے کے لیے، بولتا ہے نا نہیں۔ آئینہ سچا ہوتا ہے، اور اگر خوبی ہے تو خوبی دکھاتا ہے، اور اگر عیب ہے تو عیب دکھاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ عیب اگر ہے تو بڑا چڑھا کے بیان نہیں کرتا ہے، جتنا عیب ہے اتنا ہی بیان کرتا ہے، اور اس میں کوئی مداہنت نہیں کرتا ہے، تاخیر نہیں کرتا ہے۔ آپ آئینے کے سامنے گئے، بولا ٹھہرو ذرا پروسیس ہو رہا، کل آؤ بتائیں گے، کرتا ہے ایسا نہیں۔ کیا کرتا ہے؟ جب بھی آئینے سے مطالبہ کریں آئینہ فوراً بتا دیتا ہے، تاخیر نہیں کرتا ہے۔ تو نمبر 1، آئینہ زیادتی نہیں کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، نمبر 1، چھپاتا نہیں ہے، 2، زیادتی نہیں کرتا ہے، کمی نہیں کرتا ہے، اور نمبر 3، تاخیر نہیں کرتا ہے۔ تو آئینے کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ آئینہ انسان کو واقعی حقیقت بتاتا ہے، وہ سچا ہوتا ہے۔ آئینہ کیا ہوتا ہے؟ سچا۔ اس حدیث میں بتلایا گیا ایک مومن دوسرے مومن کا کیا ہے؟ آئینہ ہے۔ جب آئینے کے سامنے جا کے آدمی پوچھتا ہے میں کیسا دکھ رہا ہوں، خالی دکھنے کے اعتبار سے نہیں، دین کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، میں صحیح کر رہا یا غلط کر رہا، بالکل ٹھیک کر رہا، گھبرا مت، حالانکہ دل میں جانتا ہے کہ اس کی غلطی ہے۔ آج ہم ایسے ہو گئے ہیں، اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ آج ہم لوگ کیا ہیں؟ ہر دل عزیز بننے کے چکر میں ہم جھوٹے ہو چکے ہیں، ہم لوگ خائن ہو گئے ہیں، ہم لوگ کسی کا دل توڑنا نہیں چاہتے، چاہے وہ برباد ہو جائے، چاہے وہ گمراہ ہو جائے، چاہے وہ گناہ کرے، چاہے وہ گھاٹے میں جائے، ہم کسی کا دل توڑنا نہیں چاہتے لوگوں۔ اور دل توڑنا اصل اس کا وہ پرابلم نہیں ہے، آدمی کو ڈر وہ نہیں کہ اس کا دل ٹوٹ جائے گا، ڈر کیا ہے؟ یہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو اس کا سب کا فیورٹ بنانے کے چکر میں، ہر دل عزیز بنانے کے چکر میں ہم جیسا دیس ویسا بھیس، جیسا آدمی ویسی بات کرنے والے بن گئے ہیں۔ ہم لوگوں نے حق گوئی چھوڑ دی ہے، حق بولنا ہم چھوڑ چکے ہیں۔ یہ بہت بڑی کمزوری اس دور کی۔ مومن ایسا نہیں ہوتا ہے، مومن بولتا ہے، میں کچھ غلط کر رہا گیا تو مومن بولتا ہے ہاں تم یہ غلطی کر رہے ہو، معاف کرنا، برا مت ماننا، لیکن تم نے پوچھا میں نے بولا۔ آدمی کے اندر سچائی ہونا چاہیے۔ دیکھیے ہم اپنی زندگی میں کتنوں کو بولتے نہیں، ارے جانے تو کہا بولنے کا، کیوں؟ وہ ناراض ہو جائے گا، ناراض ہوگا تو دشمن بن جائے گا، تو فائدے اتنے سارے نہیں، اپنی گروپ میں نہیں رہے گا وہ، کبھی سیاست کی وجہ سے، کبھی مسجد کی سیاست، کبھی جماعت کی سیاست، کبھی کوئی اور سیاست، کبھی دنیا کا مفاد، کبھی تجارتیں، کبھی کمپنی میں، کبھی کہیں اور۔ ہم لوگ مداہنت کرنے والے بن گئے ہیں، ہاں میں ہاں ملا، ہاں اس کی بھی ہاں میں ہاں، اس کی بھی ہاں میں ہاں، نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ مومن سچا ہوتا ہے، بولتا ہے یہ غلط ہے کا مطلب غلط ہے، بڑا چڑھا کے بھی نہیں بولتا ہے۔ دشمن ہے اس کا مطلب اس کی غلطی کو بڑھایا جائے نہیں، ناراض ہے کا مطلب غلو کیا جائے نہیں، جتنا ہے اتنا غلط ہے۔ اگر خوبی ہے، دوست جا کے کھڑا ہوا آئینہ وہی بتاتا، دشمن آئینے کے سامنے کوئی بھی جا کے کھڑا ہو وہ اس کی حقیقت بتاتا ہے، اس میں سچائی ہوتی ہے، اس کے اندر غلو نہیں ہوتا ہے، زیادتی نہیں ہوتی ہے، تو آئینہ بتاتا ہے۔ ایسے مومن ہوتا ہے، اگر اس سے کوئی آدمی مشورہ مانگتا ہے اس کو مشورہ دیتا ہے، اصلاح طلب کرتا ہے، نصیحت مانگتا ہے، نصیحت دیتا ہے،
اپنے بارے میں پوچھتا ہے، آئینہ سچی بات بتاتا ہے. لہٰذا ہمارے اندر یہ پیدا ہونا ضروری، اس لیے مومن ایسا ہوتا ہے. حق گوئی مومن کے اندر ہوتی ہے، ہمارے اندر ہونا چاہیے. ہم بولیں یہ صحیح بھائی، شخصیات کی عظمت ہمارے پر چھائی ہوئی نہ ہو، ایسی نہ چھائی ہوئی ہو کہ ہم صحیح غلط کی تمیز چھوڑ دیں. ہمارے سے چھوٹا ہے، ہمارے سے بڑا ہے، ہمارے برابری کا ہے، جو صحیح بات ہے ہم بولنے والے بنیں. کیوں؟ آئینہ یہ نہیں دیکھتا ہے یہ بڑا ہے، امیر ہے، اس کے حساب سے بولو، غریب ہے اس کے حساب سے بولو، بادشاہ ہے، غلام ہے، کسی کی رعایت نہیں کرتا ہو، وہ سچ بولتا ہے. کتنی بڑی بات ہے، آپ سوچئے یہ حدیث کتنی زبردست حدیث ہے. مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے، وہ خیانت نہیں کرتا ہے، وہ حق اور سچائی بیان کرتا ہے. ایسا ہم کو بننا چاہیے. آج اگر ہمارے معاشرے میں ہو جائے تو کتنے لوگوں کی اصلاح ہو جائے اور کتنے لوگ غلطی پر یعنی دوڑنے کی بجائے رک جائے. بعض اوقات ایک غلط آدمی کو کوئی بولتا نہیں کہ تو غلطی کر رہا ہے، لہٰذا وہ اس بھرم میں جیتا ہے زندگی بھر کہ میں صحیح ہوں، اور ہر آدمی ڈرتا ہے بولنے کے لیے. کیوں بول، میں کیوں بولوں، میں کیوں بولوں، میں کیوں بولوں. اس طرح سے آدمی کوئی بھی بولتا نہیں. اس آدمی کو کبھی احساس نہیں ہوتا اور وہ اپنے باطل پر جمع رہتا ہے. کبھی بدعات کے سلسلے میں رشتہ داروں کو نہیں بتا رہے ہیں، کبھی آپسی تعلقات کے باب میں ہم ایک دوسرے کو نصیحت نہیں کرتے ہیں. آدمی پوچھتا ہے میری غلطی ہے کہ اس میں کچھ میں نے اس کو ایسا ایسا بولا. بولے آپ کی کیا غلطی ہے، آپ کی کچھ بھی غلطی نہیں. دوسرے کے پاس بیٹھے گا، اس سے کیا کہے گا، وہ بولے گا دیکھو میں نے ایسا کیا، میں غلط ہے تو بولو. بولے آپ غلط نہیں ہیں بھائی، یہ بھی غلط نہیں ہے، وہ بھی غلط نہیں. کون غلط ہے؟ تو غلط ہے. کبھی نہیں ہونا چاہیے. کیوں ڈرتے ہیں ہم؟ کس سے ڈرتے ہیں ہم؟ کس سے ڈر؟ کیا کھو دیں گے ہم لوگ؟ زندگی ختم ہو جائے گی ہمارا سارا مال لٹ جائے گا، بیوی بچے بے گھر ہو جائیں گے ہم لوگ. کیا ہوگا؟ کیا جنت ہماری چھن جائے گی؟ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اتنے ڈر ڈر کے جیتے ہم لوگ زندگی میں. ہم کتنی سچائیوں کو اس کے گھونٹ پی جاتے ہیں، نہیں بول پاتے. کیوں نہیں بولتے؟ یہ مردانگی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. اخلاقی دیکھیے، جسمانی مردانگی ایک آدمی میں ہوتی ہے، ایک اخلاقی مردانگی ہوتی ہے، رجولہ جس کو کہتے ہیں، مروءہ جس کو کہتے ہیں. یہ نہیں ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. آدمی میں وہ جرت ہونا چاہیے. صحابہ اسے نہیں تھے، صحابہ حق بولنے والے تھے. اسی لیے حدیث میں کیا ہے؟ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ ایک انسان، افضل جہاد یہ ہے کہ ایک ظالم بادشاہ ہے اور اس کے سامنے بولنے کا موقع آیا، آدمی صحیح بات بولتے ہیں. لڑے نہیں، اس کے خلاف جنگ کرنے کی بات نہیں ہے اس کے اندر، یا پروٹیسٹ کرنے کی بات نہیں ہے. اس کے سامنے، باہر نہیں، رستے پہ، اس کے سامنے. ہمارے الٹا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ سامنے کوئی بولتا نہیں، پیچھے بہت برا آدمی ہے، سامنے کوئی بولنے کی ہمت نہیں کرتا ہے کہ بھائی تمہاری غلطی، پیار سے ہی بول دے. آدمی نہیں بولتا. آدمی کیوں بولنا چاہیے؟ پیار سے، نرمی سے بولو. جب تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر نہیں رہے گا ہماری زندگی میں، کیا فائدہ ہمارا؟ اس امت کا شعار ہے یہ. تم معروف کی تاکید کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو. اگر یہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، خیر امت میں سے ہم کہاں رہیں گے؟ نکل جائیں گے ہم لوگ. یہ خیر امت کا وصف ہے. لہٰذا یہ بہت اہم چیز ہے. آدمی تھوڑی دیر کے لیے کڑوا ہو جائے، لیکن اس کے اندر یہ جرت اور یہ خیر خواہی ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے. یہ ایک حدیث ہے. حدیث نمبر 19، نفع بخشی. بہترین انسان کون ہے؟ جو سب سے فائدہ حاصل کرے. بڑا بزنس مین ہو جو کچرے کو بھی کنورٹ کر کے کچھ نہ کچھ فائدے کا بنا لے، جو اپنے تجوریاں بھرتا ہو اور اتنا کہ گننے کے لیے ٹائم نہ ہو. گلابی نوٹ کتنے، ہرے نوٹ کتنے، نیلے کتنے. نہیں. انسان دنیا میں اچھا انسان کون ہے؟ اچھائی کا معیار اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ افادیت، منفعت. ایک انسان کتنا اچھا ہے یہ طے ہوگا اس اعتبار سے کہ وہ دوسروں کے لیے کتنا مفید ہے. ایک آدمی کی ویلیو کیا ہے؟ اپنے لیے وہ کتنا فائدہ مند ہے؟ نہیں. دوسروں کے لیے وہ کتنا فائدہ مند ہے. ہم اپنی قیمت طے کریں اس اعتبار سے نہیں کہ ہم نے کیا کمایا، کیا جمع کیا، کیا پایا، اس اعتبار سے نہیں. ہماری منفعت،
ہماری ویلیو طے کرنے کے لیے دیکھا جائے گا ہم نے کیا دیا. ہماری قیمت طے کرنے کے لیے کیا ہے؟ ہم نے کیا لیا؟ نہیں. ہم نے کیا دیا؟ ہم کیا دے سکتے ہیں؟ ہماری ذات سے دوسروں کا کیا فائدہ جڑا ہوا ہے؟ ہم کتنے مفید ہیں معاشرے کے لیے؟ اگر ہم مفید نہیں ہیں ہم سماج کا کچرا ہیں. بلکہ آج کچرا بھی بعض اوقات مفید ہوتا ہے. اگر ہم سماج کے لیے مفید نہیں تو ہم کیا ہے؟ پھر سماج پہ بوجھ ہیں ہم لوگ. لہٰذا اس حدیث میں ہم کو بتلایا گیا ہے کہ تم اچھے کب ہو؟ جب تم سماج کے لیے مفید ہو، اور سماج کے لیے ساری انسانیت کے لیے بھید بھاؤ نہیں، سب کے لیے مفید ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس انفعہم للناس. چھوٹی سی حدیث ہے، آپ اللہ کرے ہم لوگوں کو یہ سب حدیثیں یاد ہو جائیں. کتنی چھوٹی حدیث ہے لیکن کتنی بڑی بات اس میں بیان. آپ غیر مسلموں کے سامنے بیان کرو گے، محبت کریں گے اسلام سے. حدیثیں اتنی زبردست ہیں، یہ یاد ہونا چاہیے ہم لوگوں کو. نیت کریں، یاد کریں گے. ایک دن میں اگر آپ نے، جانے دو، ایک ہفتے میں اگر آپ نے ایک حدیث یاد کی، ایک سال کے اندر اندر آپ کو سب یاد ہو جائے گا. سستا سودا ہے. کیا مسئلہ ہے؟ اگر ایک آدمی ایک ہفتے میں ایک یاد کرے تب بھی 40 ہفتے میں اس کو 40 حدیثیں یاد ہو جائیں گی. اتنا نہیں یاد کر، اتنا بیوقوف کوئی نہیں دنیا میں. گانے یاد ہوتے، غزلیں یاد ہوتی ہیں، فون نمبر یاد ہو جاتے، پروڈکٹ یاد ہوتے، ان کے پرائز لسٹ یاد ہو جاتی، کرکٹ کی ٹیم یاد ہو جاتی، منتری کون کدھر آیا، کتنے ووٹ ملے اور پولنگ میں کیا ہے، سب یاد ہوتا. اتنے بولے نہیں ہم لوگ، جھوٹ نہ بولیں اپنے آپ سے، میرے سے نہیں ہوتا. جس کو آدمی پرائرٹائز کرتا ہے اس کو میمورائز کرتا ہے. آدمی جس چیز کو اہمیت دیتا ہے اس کا یاد کرنا آسان ہوتا ہے. جس چیز کو اہمیت، کالج نہیں پڑھے آپ لوگ، سب یاد کرے تھے نا، تو سب ہوتا ہے، آدمی سے ہوتا ہے. ہر آدمی تجارت کے میدان کی چیزیں یاد رکھتا ہے، بھاؤ سارے یاد رکھتا. سونے کا بھاؤ اوپر ہوا، نیچے ہوا، ہاں فلانا بٹ کوائن کہاں جا رہا، سب یاد رہتا. آدمی نہیں جانتا، ایسا نہیں، یاد رکھتا نہیں، ایسا نہیں ہے. دین کی باتوں میں ہم پیچھے ہو جاتے ہیں، وہاں جا کے ہم لوگ جو ہے ایک دم اپاہج ہو جاتے ہیں. نہیں ہونا چاہیے ایسا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس انفعہم للناس. لوگوں میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہوں، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے ہوں. تو مومن کی مینٹالٹی، مسلمان کی مینٹالٹی کیا ہونا چاہیے؟ آپ دن میں صبح اٹھے، اگر آپ اپنے ذہن کو یہ بنائیں آج میں کس کس کو کیا کیا فائدہ پہنچا سکتا ہوں، اور آپ جب بھی لوگوں کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزاج دینے کا ہو، آپ کا مزاج فائدہ پہنچانے کا ہو، کتنی بڑی بات ہے. آدمی ایسا آدمی جو ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. یہ پاورفل آدمی ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت رکھے. ایسا آدمی کا دل صاف ہوگا اور ساری مینٹل بیماریاں اس کی ختم ہو جائیں گی. چونکہ حرص، حسد، لالچ اور اس طرح کی چیزیں ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ رہتی ہیں، ہم لوگ ایسے تنگ رہتے ہیں ایک دم. لیکن آدمی اگر فائدہ پہنچانے کا مزاج رکھے تو ایک دم اوپن ہو جاتا، وہ کھل جاتا ہے ایک دم. آپ تھوڑا سوچ کے دیکھیے، تھوڑی دیر کے لیے، 1 منٹ کے لیے کم سے کم، آدمی کا ذہن کھل جاتا ہے. خیر الناس انفعہم للناس. لوگوں میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو سب سے زیادہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے ہوں. آپ فائدہ پہنچا سکتے ہر ایک کو. کوئی آدمی اتنا غریب نہیں کہ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے. آپ نے کوئی آدمی اس کو راستہ نہیں مل رہا، آپ نے راستہ بتا دیا اس کو. کہاں جا رہے، جیسا کیا مسئلہ ہے، آدمی راستہ کراس نہیں کر پا رہا، ہاتھ پکڑا، میں کراتا ہوں، آؤ. کوئی دیکھا آدمی بھوکا پیاسا ہے، آپ نے جو بھی تھا آپ کے پاس دیا اس کو، کھا لو جاؤ. ہوٹل میں جا کے دے دیا، بولے بیٹھو یہاں پہ. اس کو ہوٹل والا جو بھی کھائیں گے تو کتنا ہوگا زیادہ زیادہ، ٹھیک ہے تھالی، ٹھیک ہے لے تھالی، 100 روپیہ ہوگا دے دو. نہیں کر سکتے ہم لوگ ایسا. روزانہ اگر آدمی خالی ایک کام بھی کرے تو کتنا بڑا، لیکن اس کو فیس بک پہ مت ڈالو. ہماری نیکیاں کچھ ایسی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے کچھ نیکیاں تو لوگوں کے سامنے آتی ہی ہیں، آدمی اس کو چھپا بھی نہیں پاتا ہے، اور کبھی اس کے اظہار کی ضرورت بھی ہوتی ہے. لیکن ایک آدمی نیکیاں ایسی کریں
ہر دن کچھ نیکیاں اس کی ایسی ہوں کہ اس کے اور اللہ کے علاوہ اس کو کوئی نہیں جانتا. یہ جو لذت ہے بہت بڑی لذت ہے. اور ہر بیوی کو نفع پہنچائیے, کچھ نہ کچھ اس کے کام آئیے. بچوں کو نفع پہنچائیے, تربیت کیجیے ان کی. پڑوسی کو نفع پہنچائیے, اس کے دکھ درد میں اس کی عیادت کیجیے, اس کے کام آئیے. آدمی جہاں مسجد میں کوئی مل گیا اس کے کام آئے. آدمی سوچے منفعت میں کیا فائدہ پہنچا سکتا ہوں کسی کو. ایسا آدمی اگر بن جائے اس کے اندر کتنی طاقت پیدا ہو جاتی, اس کا مزاج کتنا اچھا ہو جاتا ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو آدمی ویسے ہی گھٹ کے مر جائے گا. ایسا بھی تو مرنے والے نا بھائی, ایسا بھی مرنے والے ویسے بھی مرنے والے. فائدہ پہنچا کے مریں گے, کم سے کم دعا تو کریں گے کچھ لوگ ہمارے بعد. آدمی فائدہ پہنچائے. تو دنیا کا بہترین انسان وہ ہے جو نفع بخش ہو, جو کسی کو ضرر نہ پہنچائے, نقصان نہ پہنچائے, فائدہ پہنچائے, کام آئے دوسروں کے, کسی نہ علم کے اعتبار سے, مال کے اعتبار سے, تعاون کے اعتبار سے. ایک آدمی راستے میں کچھ پتھر اٹھانا چاہ رہا ہے, آپ اس کا مدد کر دیے, کیوں عزت کم ہوگی آپ کی, بہت بڑے آدمی آپ نہیں. آدمی اتنا بڑا نہ بنے کہ لوگوں کو فائدہ نہ پہنچا سکے. آدمی کام آئے لوگوں کے. اور کبھی کبھی ایسے چھوٹے کام کرنا چاہیے جس سے ہم کو واقعی اپنی اصل حیثیت معلوم پڑے کہ ہم بھی مٹی میں جانے والے ہیں. اکڑ ہماری ٹوٹے. سلف اپنی اکڑ توڑنے کی کوشش کرتے تھے, حالانکہ وہ لوگ اکڑ سے دور لوگ تھے. تو اپنے آپ کو آدمی نفع بخش بنائیں, چاہے کسی بھی اعتبار سے نفع پہنچائے. آپ کے پاس علم ہے, آپ دوسروں کو دیجیے. ایک حدیث یا آپ کے بازو کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے, آپ اس کو, بچہ کوئی بیٹھا ہوا, کوئی نوجوان بیٹھا ہوا, کوئی بڑا بیٹھا ہوا, نماز غلط پڑھا, آپ سمجھا دیے اس کو. کوئی آدمی چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے, سوچ رہا ہے, آپ ہاتھ رکھ کے اس کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا, کیا بھائی تو ٹینشن میں ہے؟ ہاں بولا, ہاں بیمار ہے, میرا فلانا بیمار ہے, گھر کے بیٹا بیمار ہے. ارے کہا گھبراؤ مت بھائی, اللہ تعالیٰ شفا دے گا, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمایا, ہمت رکھو. تھوڑا اس کو بھی ہمت نہیں کر سکتا آدمی. کسی نوجوان کو دیکھا کہ اس کے سنت کا اہتمام اس کی زندگی میں نہیں ہے, نصیحت کر دیا آپ نے اس کو. کچھ نہیں تو نہیں, آپ بیٹھے بیٹھے بولے ایک حدیث بتاؤ. کیوں نہیں؟ ایک حدیث میں نے سنی تھی, آج پڑھی تھی, میں بتاؤں. بتا دی اس کو. آپ کیا بولے گا؟ مت بتاؤ, واپس لو تمہاری حدیث. سنے گا وہ بھائی, سنے گا وہ, ہو سکتا ہے اس کی زندگی میں کام آئے. تو آدمی اپنے اوقات کو اعمال صالحہ سے بھرے اور دوسروں کے کام آئے, کسی نہ کسی اعتبار سے وہ کام آئے. یہ زندگی اس کی ہونا چاہیے. یہ بہت بڑی چیز ہے جو زندگی میں انسان کو قیمتی بناتی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو. تو یہ حدیث بتاتی خیر الناس انفعهم للناس. امام الدارقطنی نے الافراد میں اس کو روایت کیا اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے. حدیث نمبر 20, دوستی. آدمی کی نگاہ, آدمی پہچانا جاتا ہے اپنے دوستوں سے. اس کے دوست اس کا تعارف ہوتے ہیں. اسی لیے بعض سلف نے کہا کہ بیوقوف اور احمق سے دوستی مت کر, تیری عزت کم ہو جائے گی. آدمی اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. بے دین ہے, بد کردار, بد اخلاق لوگ ہیں, آدمی ان سے دور رہے. آدمی نیک لوگوں کی دوستی اختیار کرے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسی سنگت ویسی کیا لاگت, جیسی سنگت ویسی رنگت. جیسے لوگوں کے ساتھ آدمی اٹھتا بیٹھتا ہے, ان کے اوصاف آدمی کے اندر آتے ہیں. اچھے اوصاف تھوڑا مشکل سے ان میں جاتے ہیں بروں میں, اور بروں کے اوصاف بڑی تیزی سے اس میں آتے ہیں. اب دیکھیے, پہاڑ پہ آپ کو بلندی پہ جانا ہے, اونچائی پہ ہے, جلدی جلدی جاتے ہیں, اور اوپر سے لڑکتے نیچے آنا ہے تو دیر سے آتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ زوال تیزی سے ہوتا ہے, لیکن عروج, بلندی پہ جانا, اونچائی پر جانا, اس کے لیے مشقت لگتی ہے. لیکن لڑکتے ہوئے نیچے آنا کوئی مشقت نہیں لگتی, اپنے آپ کو چھوڑ دیے تو اپنے آپ آتے ہیں. تو انسان برائی کی طرف جو میلان ہے, نیچے کی طرف جانا, یہ بڑا آسانی سے ہوتا ہے. لیکن نیچے سے اوپر جانا, اس کے لیے بہت مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. لہٰذا یاد رکھیں کہ برے اوصاف انسان میں جلدی آ جاتے ہیں. شہوتیں, گناہ, لذتوں کی طلب, بد اخلاقی, وہ جو چیزیں ہیں انسان میں آسانی سے آتی ہیں. تقویٰ, پرہیزگاری, اللہ کی حکم کی فرما برداری اور اپنے آپ کو بچا کے چلنا,
تھوڑا مشکل سے آتا. کیوں؟ اس لیے کہ نفس کی مخالفت اس میں ہوتی ہے، اور نفس انسان کو اس طرف لے جاتا ہے جس میں لذت ہے، اور اس طرف سے روکتا ہے جس میں نفس کی مخالفت ہے. تو آدمی اگر ایسے کو دوست بنائے گا جو بے دین ہے تو وہاں سے اوصاف یہاں ایزیلی آئیں گے. اگر دیندار کو بناتا ہے تو آسانی سے اس کے اوصاف اس میں آ سکتے ہیں. اگر یہ بے دین ہے ممکن ہے اس کے اوصاف اس میں چلے جائیں. تو اگر ایسا آدمی جو واقعی دیندار ہے، مضبوط ہے، آدمی ایسوں کی صحبت اختیار کریں تاکہ ان کے اوصاف اس میں آئیں اور وہ اس کے شر سے محفوظ رہیں. کیونکہ جتنا پاورفل آدمی ہوگا، جو غالب آئے گا اس کے اوصاف دوسرے میں منتقل ہوں گے. لہذا دیندار اہل علم کی صحبت اختیار کرنا چاہیے تاکہ ان کے اوصاف ہمارے اندر آئیں اور ہمارے شر سے وہ محفوظ رہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو وہ دیکھ لیں کہ وہ کس کو اپنا دوست بنائے ہوئے ہے، کس کو اپنا دوست بنائے ہوئے ہے. نوجوان اپنی دوستی دیکھیں. کالج کے دوست، کتنے نوجوان سگریٹ نہیں پینے والے بن جاتے نا. سگریٹ پینے والے کیسا بنتے؟ ابو بولے نہیں، دوست بولا. دوست کو دیکھ کر اس کی محبت میں اس کے ساتھ رہتے رہتے سیکھ لیتے ہیں، شراب بھی سیکھ لیتے ہیں، لڑکیوں کو چھیڑنا بھی آ جاتا ہے، حیا بھی نکل جاتی ہے، غلط کام کر کے الٹا شرمندہ ہونے کی بجائے ڈھٹائی بھی آ جاتی ہے. گناہ کی تکرار گناہ کا احساس ختم کر دیتی ہے. گناہ کا ریپیٹیشن گناہ کی سنگینی کو ذہن سے ہٹا دیتا ہے. لہٰذا آدمی برے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے. دیکھیے ایک آدمی ہے، 10 دوست اس کے ہیں. وہ 10 دوست کیسے ہیں؟ بے حیا، بے دین، خرافات کرنے والے، گناہ کرنے والے، لڑکیوں کو چھیڑنے والے، مثلا شراب پینے والے، سگریٹ پینے والے. اب ان کے اندر یہ نیک ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. ارے دیکھو یہ متقی صاحب سگریٹ نہیں پیا آج تک، تو نے کیا آدمی ہے تو، مرنے سے پہلے ایک بار تو زیارت کر. اب اس کا مذاق اڑاتے ہیں. کوئی گرل فرینڈ نہیں تیری؟ ارے کیا ایسی مر جائے گا تو؟ شادی تو سبھی کی ہوتی، گرل فرینڈ ہونا چاہیے. تو دوست کیا کرتے ہیں؟ میں بول رہا نہیں آپ کو ایسا، آپ وہ سمجھے، آپ بول رہے بے شک. دوست ایسا بولتے ہیں کہ کیا فائدہ تیری زندگی کا، ایک بھی اس کے دیکھ 4 گرل فرینڈ ہیں. 4 نکاح نہیں، گرل فرینڈ. نکاح تو ایک ہی کرے گا، وہ آخری سٹاپ ہے، وہ آخری سٹاپ ہے. لوٹا پیٹا بچا کچا، ہاں وہ وہاں جائے گا، نکاح میں آئے گا. وہ بس ایک ریلیشن ہے. لیکن یہ کیا ہے؟ وہ گھر والوں کی چوائس ہے، یہ میری چوائس ہے. یہ حال ہے انسانوں کا. اب ان کے بیچ میں جب یہ رہے گا اس کے دل میں بھی آئے گا میں بھی کچھ کروں. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ان کے مقابلے میں انفیریورٹی کمپلیکس پیدا ہوگا. میں کمتر ہوں، یہ لوگ سب کے سب ان کے اندر میں کمتر ہوں، میرے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں جو یہ کرتے ہیں. تو اب یہ کیا کرے گا؟ ان کی طرح بننے کی کوشش کرے گا. ہاں میں بھی ہوں کرنے کی کوشش کرے گا. وہ بتا ادھر میں بھی پی کے بتاتا ہوں، پی کے بتائے گا، شراب بھی پی لے گا. تو چیلنجنگ اسپرٹ اس کی بے وقوفی کی طرف اس کو لے جائے گی، اور یہ بھی ہاں ان کی طرح بننے کی کوشش کرنے میں یہ نہیں دیکھے گا کہ میں صحیح کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں. تو جو پیک مینٹالٹی جو ہوتی ہے، گروپ مینٹالٹی جو ہوتی ہے، وہ ایسی ہوتی ہے. صحیح ہے غلط ہے وہ نہیں دیکھنے کا، سب کر رہے نا تو بھی کرنے کا. نہیں کر سکتا تو ہمارے اندر رہنے لائق نہیں ہے. اس لیے کئی لڑکیاں بھی بگڑ جاتی ہیں، ایسی سہیلیاں ملتی ہیں جو بے پردہ ہوتی ہیں، ان کے اپنے افیئر ہوتے ہیں. یہ بیچاری متقی پرہیزگار ان کے ساتھ رہ کے یہ بھی افیئر کرنے لگتی، وہ غیر مسلموں سے تو یہ بھی غیر مسلموں سے کرتی ہے. یہ حال ہے لوگوں کا. دوستی بہت ہی اہم رول ادا کرتی ہے انسان کے کردار میں. وہ کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کن کے ساتھ رہتا ہے، ان کے اخلاق کیسے ہیں، ان کی دینداری کیسی ہے. بعض اوقات بے نمازی ہوتے ہیں، ارے بیٹھنا کہاں جا رہا، بہت معلوم ہے نماز پڑھنے والا، چھوڑ دیتا ہو، نماز بھی نہیں پڑھتا ہے.
یا کبھی تو وہ بھی بولتے ہیں جا جا نہیں پڑھوں گا بعد میں پڑھ لوں گا. آدمی ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, وہ بے نمازی ہوتے ہیں, تو اس کو لگتا ہے کہ میں اٹھ کے جاؤں تو دیکھو بہت متقی نماز پڑھنے والا, تو وہی جاتا نہیں ہے, ان میں اپنے تقویٰ کو چھپائے رکھتا ہے, نماز ہی نہیں پڑھتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں. دوستی انسان کے دین کو بہت بگاڑتی ہے, لہذا اپنی اولاد کے بارے میں بھی دھیان دیں کہ ہماری اولاد کن کے ساتھ دوستی رکھتی, کن کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی, کن کے ساتھ بچے ہمارے کھیلتے ہیں, دھیان دینا چاہیے, ورنہ بگڑنے میں دیر لگتی نہیں. آپ دعائیں سکھا رہے گھر میں, باہر جا کے وہ گالیاں سیکھ کے آ رہا ہے. اس لیے کہ دوستی میں آدمی بہت کچھ سیکھ لیتا ہے, جو ماں باپ سکھاتے ہیں اتنا جلدی نہیں سیکھ پاتا ہے بعض اوقات سے. اپنے بچوں کی نگرانی کریں, اپنے گھروں کی نگرانی کریں, اپنی نگرانی کریں, اپنی نگرانی کریں. الرجل علی دین خلیلہ, آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فلینظر احدکم من یخالل, تم میں سے ہر ایک دیکھ لے کہ وہ کس کو اپنا دوست بنائے ہوئے ہے. حدیث نمبر 21, فضولیات, گاربیج. آدمی کی زندگی میں بہت سارے اس کے مقاصد ہوتے ہیں, بہت سارے ٹارگٹ اس کے ہوتے ہیں, لیکن آپ کو ہر آدمی کہتا دکھائی دے گا اتنا کچھ کرنا ہے میرے کو, لیکن ٹائم نہیں میرے پاس. تو ٹائم نہیں ہے تیرے پاس کا مطلب کہاں گیا کہاں تیرا ٹائم؟ دیکھیے ٹائم ہر انسان کا اس کے پاس ہے, لیکن ٹائم کا کوئی مالک ہے نہیں, وہ تو گزر رہا ہے. اور غریب ہے, فقیر ہے, ہاں, گورا کالا, جاہل, پڑھا لکھا, نبی غیر نبی, صالح طالح, جتنے بھی ہیں ان سب کو کتنے گھنٹے ملتے روزانہ؟ ہاں, فیملی کے حساب سے ملتا ٹائم. بڑی فیملی تو زیادہ ہے, ایک دونوں ہیں بیوی شوہر تو بس 5 گھنٹے ملیں گے تم کو, ایسا ہے؟ سب کو اللہ 24 گھنٹے دیتا ہے, ہر ایک کو ایک دن رات دیتا ہے اللہ, لیکن اس کا استعمال کوئی صحیح کرتا ہے, کوئی غلط کرتا ہے. ہم کو صحیح کام کے لیے ٹائم کیوں نہیں ملتا؟ آپ سمجھ رہے ہیں سب لوگ, صحیح ٹائم کے لیے, صحیح کام کے لیے, واقعی ضروری کام کے لیے, ضروری کام کے لیے وقت اس کو نہیں ملتا ہے جو عموماً اپنے ٹائم کو غیر ضروری کام میں بھی لگائے ہوئے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ضروری کاموں کے لیے زیادہ وقت ملے, تو آپ اپنی زندگی میں پہلے یہ دیکھیے کہ غیر ضروری کام کیا کر رہے آپ. گیٹ ریڈ آف دا ٹریش. اپنی گھروں اب دیکھیے گھر میں آپ کے جگہ نہیں کیوں نہیں ہے, بکیٹ یہ وہ کچرا سارا سنبھال کے رکھے, نہیں 2 سال کے بعد کام آئے گا, نہیں یہ 5 سال کے بعد کام آئے گا, یہ 10 سال کے بعد کام آئے گا. کائے کا کام آتا ہو, کچھ بھی کام نہیں آتا. بعض اوقات وہی چیز گھر میں رہتی ہے, آپ خرید کے بھی لاتے ہیں, بعد میں جب نکالتے تو ملتا رہی تو پہلے سے تھا اپنے پاس. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو نہیں یاد رہتا ہے. آپ کیوں اتنا سنبھال رہے؟ گھر میں آپ کے جگہ کم کیوں ہو رہی؟ اس لیے کہ آپ کے گھر میں بیکار غیر ضروری چیزیں اتنی رکھی ہوئی ہے. آپ اس کو نکال دو, آپ کا گھر کشادہ ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ حدیث یہ سکھاتی ہے ہم کو. کیا حدیث ہے؟ آپ نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دیں جو اس کے مقصد سے جڑی ہوئی نہ ہوں. یہ معنی ہے اس کے. لا یعنیہ کے معنی کیا ہے؟ جو اس کی زندگی میں اہمیت کی حامل نہ ہو, جو اس کے مقصد سے جڑی ہوئی نہ ہو. جو میری زندگی کا مقصد ہے, جو مقصد سے ہی جڑا ہوا نہیں, وہ کیا مطلب کا ہے؟ جو مقصد سے کہیں نہ کہیں جا کے مقصد کو سپورٹ کرنے والی چیزیں, وہ تو آپ کے لیے بامانی ہے. لیکن جو آپ کی زندگی کے مقصد سے, چاہے وہ مقصد دنیا کا ہو یا آخرت کا, اگر وہ جڑی ہوئی نہیں ہے اور آپ اپنا وقت اس میں کھپا رہے ہو, کیا مطلب ہے اس کا؟ تو کیا ملنے والا کیا ہے آپ کو؟ تو ایک مومن بامقصد زندگی گزارتا ہے, اور وہ ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جو اس کے مقصد تک اس کو نہ پہنچاتی ہو, نہ مقصد کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہو. اگر آدمی اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتا ہے, وہ ایسی چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دے جس کا اس کے مقصد سے کوئی تعلق نہیں ہے. من حسن اسلام المرء, آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے
کہ وہ ان چیزوں کو ترک کر دے جن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جس سے اس کی کوئی زندگی میں مقصد سے جڑا ہوا کچھ نہیں ہے۔ یہاں یہ بہت اہم بات ملتی ہے کہ اپنی زندگی سے غیر ضروری چیزوں کو نکال دینا، پھر آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے۔ واٹس ایپ کو آپ دیکھ لیجیے، اس دور کا بہت بڑا فتنہ، اس میں خیر کا پہلو بھی ہے، وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، کتنے لوگ ہیں جو واقعی اس کو صحیح استعمال کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں دن بھر ایک آدمی آج سے پہلے کوئی بول فلاں نوجوان صبح سے لے کے شام تک نیند سے جب اٹھتا ہے سونے تک بستر پر جاتا ہے تب تک کے ذکر کرتا ہے اللہ کا۔ آپ بولیں گے ایسا کون سا آدمی ہو سکتا ہے؟ واٹس ایپ استعمال کرتا ہے، ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اب سوچیے فرق کیا ہے، یعنی اگر وہ یہ کر سکتا ہے تو وہ بھی تو کر سکتا تھا، لیکن وہ نہیں کر سکتا۔ کسی کو آپ بولو صبح سے شام تک جو ہے قرآن کی تلاوت کرتے رہنا، صبح سے شام تک ہے برابر پابندی سے ذکر کرتے رہنا، اور وہ میرے سے نہیں ہوگا بھائی اتنا، واٹس ایپ چیک کرنا ہوگا، ہاں وہ ہو سکتا ہے۔ یعنی ہم آج اپنی زندگی میں اتنا وقت اس کے لیے ہے ہمارے پاس، لیکن آپ سے اگر کوئی کہا جائے کہ آپ کتابیں نہیں پڑھتے، ٹائم نہیں ملتا، تلاوت نہیں کرتے، ٹائم نہیں ملتا، صحیح بخاری آپ نے پڑھی نہیں، اتنی بڑی کتاب کون پڑھے گا، اتنا واٹس ایپ پڑھ چکے آپ ایک سال میں، اتنا ڈیٹا آپ پڑھ لیے، گاربیج۔ ایک آدمی دنیا کا بتائیے جو فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے سے عالم بنا ہے؟ جتنا تھا وہ گیا، وہ ملے گا آپ کو، جہالت جمع ہوئی ملے گا آپ کو، بے حیائی آئی ملے گا آپ کو، بے وقوفی آئی، کنفیوژن آیا ملے گا آپ کو۔ بعض اوقات آدمی پہلے صحیح علم حاصل کر لیتا، یہ ذرائع سے اس کے پاس غلط باتیں بھی اتنی آنا شروع ہوتی کہ پھر صحیح حدیث ہے کہ ضعیف ہے کنفیوز ہونا شروع ہوتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ غلط ہے، حدیث ایسی ہے کہ ویسی ہے، کہ آپ کے علم میں اگر غیر صحیح مل جائے یہ آپ کے لیے ایک آفت جان ہے۔ صحیح بات میں غلط باتیں مل جائیں آپ کے لیے یہ پریشانی کی چیز ہے۔ آدمی اپنے دل کے دروازوں کو غلط علم سے بند رکھے، نہیں چاہیے مجھ کو، میرے ذہن میں جائے صحیح بات جائے، آنکھوں کے راستے سے جائے صحیح بات جائے، میں اپنی آنکھوں کو بھی صحیح استعمال کروں گا، کانوں کو بھی صحیح استعمال کروں گا، اور میرا دل اور دماغ صحیح استعمال کروں گا، اس کو میں ویسٹ نہیں کروں گا۔ یہ ریسورسز ہمارے امپورٹنٹ ریسورسز ہیں، ہماری آنکھیں کام کی ہیں۔ آپ دیکھیے آج ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں، ڈاکٹرز بے دین ڈاکٹر بول رہے ہیں موبائل آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، کیوں؟ اس کی جو بلو لائٹ ہوتی ہے وہ نیند خراب کرتی ہے، نیند نہیں آتی اس سے۔ جو موبائل آپ دیکھتے ہیں وہ آپ کو دیکھ رہا، آپ اس کو دیکھتے ہیں، اتنا تو بیوی کے چہرے کو بھی دھیان سے نہیں دیکھا ہوگا جتنا موبائل دیکھا، اور یقین کے ساتھ بول سکتا ہوں میں اتنا دھیان سے آمنے سامنے بیٹھ کے زندگی میں جتنے سال شادی کو ہوئے اتنا دیکھا کبھی بیوی کو، اتنا دھیان غور سے ایسا کچھ دیکھا نہیں دیکھا۔ موبائل کو دیکھ رہا نا تو کیا تو کر کیا رہا ہے؟ آج کل حال یہ بیٹھا بھی بات کر رہی موبائل پہ بزی ہے، تیری زندگی ڈسٹرب ہو رہی ہے، فیملی لائف کتنوں کی ڈسٹرب ہو رہی ہے، ماں باپ، اولاد، بیوی، شوہر، دوست احباب، رشتہ دار، دینی مطالعہ، کتنی ساری چیزیں ہماری ضائع ہو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے موبائل اگر آپ دینی مطالعے کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم اس کو برا نہیں کہتے ہیں، لیکن فضولیات ایسی چیزیں جن کا کوئی فائدہ نہیں، بھیجنے والا کون، پہنچانے والا کون، لکھنے والا کون، کچھ بھی معلوم نہیں ہے، پڑھے جا رہے کیا ہے؟ فضولیات میں آدمی وقت ضائع کر رہا اپنا ہے۔ ایسے آل فال میسیجز آدمی پڑھتا رہتا ہے اور اس کو فارورڈ بھی کرتا ہے۔ آپ سوچیے اگر آپ روزانہ وقت اس کے اوپر ڈال رہے ہیں، 1 گھنٹہ بھی آپ ڈال رہے ہیں، زندگی کے کتنے آورز اس میں آپ ڈال رہے ہیں۔ 1 گھنٹہ اگر موبائل آدمی استعمال کر رہا ہے، منیمم لوگوں کے 4 سے 5 گھنٹے ڈیلی جاتے ہیں اس کے اندر۔ یہ 5 گھنٹے، 4 پکڑ لو آپ، 4 گھنٹے روزانہ کے آپ نکالیں، 4 گھنٹے کا مطلب ہوتا ہے 1/6 ہوتا ہے، 1/6 جو ہے 1/6 ہوتا ہے نا، 24 گھنٹے کا 4 گھنٹے کتنا ہوا
6 حصے کیجئے آپ دن کے، چھٹا حصہ ہو گیا۔ زندگی کا چھٹا حصہ کتنا ہوگا؟ 60 سال آپ کے ہیں زندگی کے، مان لو، ڈرو مت، اندازہ لگاؤ، 60 سال، تو چھٹا حصہ کتنا ہوگا؟ ٹھیک ہے، بچپن کا نکال دو آپ کچھ، تو اس میں کتنا ہو گیا سوچئے، 10 نہیں تو آدھا ہوگا نا کم سے کم۔ 5 سال آپ کے صرف واٹس ایپ میں گئے، 5 سال آپ کے صرف واٹس ایپ میں گئے زندگی کے۔ ان 5 سالوں میں کیا نہیں ہو سکتا تھا؟ 5 سالوں میں آپ مدرسے کا کتنا بڑا علم حاصل کر سکتے تھے، کتنی کتابیں پڑھ سکتے تھے، کتنی عبادات کر سکتے تھے۔ واٹس ایپ پہ گیا، ملا کیا اس سے؟ کچھ بھی نہیں، سوائے وقت گزاری اور ضائع کرنے کے۔ لہٰذا اتنا ہی استعمال کیجئے جتنے کی ضرورت ہے، جو آپ کے مقصد سے جڑا ہوا ہے۔ کوئی معتبر گروپ ہے، کوئی معتبر عالم ہے، کوئی معتبر دوست ہے، بیچتا ہے کچھ کام کی چیز بیچتا ہے، فضول نہیں بیچتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا بھی وقت رکھیے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس میں بہت ساری باتیں آتی ہیں، خام کا بیٹھ کے اس کا کیسے چل رہا ہے، اس کا کیسے چل رہا ہے، اب کیا پوری دنیا کی خبر ہے، اپنے گھر کی خبر نہیں ہے، اپنی زندگی آخرت کی خبر نہیں ہے۔ اپنے اوقات فضول جا کے روزانہ آدمی چوک میں بیٹھتا ہے، 1 2 3 گھنٹہ، رات کو 2 بجے تک بیٹھتا ہے، پان کھاتا، وہاں پہ بنین لنگی پہن کے بیٹھتا، باہر جا کے دوستوں کے ساتھ، چین اور جاپان اور ملیشیا، انڈونیشیا، یہ وہ کتنا دیر تک وہ سرکار، یہ سرکار، الیکشن، وہ فلانا قانون، وہ گھوٹالا، اتنا وقت اس کی زندگی کا گھوٹالہ ہو گیا بھائی۔ روزانہ آدمی 2 3 گھنٹے روزانہ جا کے بیٹھتا آدمی، ٹائم پاس کرتا آدمی۔ وہی وقت اگر خیر کے کاموں میں آدمی لگائے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے، اور ذہن میں وہ گاربیج جمع ہوتا وہ الگ۔ آدمی کبھی اس کو برداشت نہ کرے کہ میرے ذہن میں کچرا جمع ہو، میرا ذہن صاف ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے یہ، گاربیج نہیں ہونا چاہیے ہمارے ذہن میں، کیونکہ ہماری سوچ کو مقدر کر دیتا ہے وہ۔ پانی کے اندر آپ گندگی ملا دیں، پانی گدلا ہو جاتا ہے، مٹی ڈال دیں اس میں گدلا ہو جاتا ہے پانی، شفافیت اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے ذہن میں کچرا نہیں ہونا چاہیے، کچرا نہیں ہونا چاہیے، یہ یاد رکھیں اس کو۔ نمبر 22، دینے کا مزاج۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، کیا مطلب ہے؟ اوپر والا ہاتھ یہ ہے، ہاں، نیچے والا ہاتھ یہ، کیا مطلب ہے؟ اوپر والا ہاتھ، اس لیے کہ حدیث ہی میں اس کی تشریح موجود ہے، المنفقہ، اوپر والا ہاتھ انفاق کرنے والا، دینے والا ہاتھ، نیچے والا ہاتھ لینے والا ہاتھ۔ حدیث میں ہم کو کیا بتایا گیا ہے؟ ہماری مانگیں پوری کرو، ایسا دینے والی قوم بنو، مانگنے والی بھیکاری قوم مت بنو۔ تم نے دنیا کو کیا دیا؟ ہم کو کیا بتایا گیا؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، قرآن بتا رہا ہے ہم کو، ہم کبھی سوچے اس کے اوپر؟ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تمہارا مقصد، تم دینے والی قوم ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو بھلائی کا راستہ بتاتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، تم لوگوں کے لیے رہبر قوم ہو، بھیکاری قوم نہیں ہو۔ آج ہم ایسی قوم بن کے رہ گئے ہیں، فرد کی سطح پر، قوم کی سطح پر۔ تمہارے اندر دینے کا مزاج ہونا چاہیے، فرد ہو، دینے کا مزاج ہو، میرے پاس جو خیر ہے میں بانٹوں گا اس کو۔ عہدے مانگنے کا مزاج، بھیکاری آدمی ہے یہ، فقیر آدمی ہے یہ فقیر مینٹالٹی بہت بری چیز ہے۔ لوگوں سے عزت چاہنے کی طلب، فقیر آدمی ہے یہ، وہ ہم کو پوچھنا چاہیے، وہ ہم کو عزت دینا چاہیے۔ تو دوسروں کو عزت دے، تیرے پاس نہیں عزت کر کے مانگ رہا ہے، جس کے پاس جو نہیں ہوتا ہے وہ مانگتا ہے۔ آدمی عزت مانگے، نکاح میں گیا میری عزت نہیں کی، فلانا مجلس میں گیا میری عزت نہیں کی، مجھ کو عہدہ چاہیے، مجھ کو فلانا چیز چاہیے۔ آدمی مانگنے والا نہ بنے، وہ دینے والا بنے، وہ دوسروں کو عزت دے۔
اپنے مال میں سے دوسروں پر خرچ کرے، وہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، وہ دینے والا بنے، وہ یہ سوچے کہ میرے پاس کیا ہے میں جو دوسروں کو دوں، یہ نہیں کہ دوسروں سے میں کیا لوٹوں، دوسروں سے کیا حاصل کروں، نہیں۔ تو یہ کہا گیا کہ دینے والا ہاتھ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یہ ہم کو سکھایا گیا ہے کہ تم ایسے بنو، ہر مسلمان ایسا بنے، اوپر والا ہاتھ ہونا چاہیے۔ آپ ساری دنیا کو دو، ان سے مانگنے کی بجائے ان کو دو، ان کے محتاج بننے کی بجائے تمہارے پاس دین اللہ کا نفع والا علم ہے، تمہارے پاس اخلاقی بنیادیں ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں ہیں، تم وہ دو ان کے سامنے۔ تمہارے پاس قرآن ہے، تمہارے پاس نبی کا فرمان ہے، تمہارے پاس توحید ہے جس کو ترس رہے ہیں لوگ، تمہارے پاس جنت کا راستہ ہے، دو۔ دیکھ رہے ہیں ہم اس کے پاس موٹر ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس زیور ہے، کیا ہے؟ اس کو دیکھ کے ہم افسوس کر رہے ہیں، اور اس کو دیکھ کے ہم اس کے لیے دل کے اندر اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں کہ ہم کم ہیں۔ ہمارے پاس جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اسلام ہمارے پاس ہے، وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے پاس اللہ رب العالمین ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس ایک ایسی تاریخ ہے جس میں جھوٹ نہیں ہے، ہمارے پاس محدثین ہیں، ہمارے پاس فقہاء ہیں، ہمارے پاس امانت دار علماء ہیں، کیا نہیں ہے ہمارے پاس؟ ہم دیکھ رہے پیسہ نہیں اپنے پاس، ہمارے پاس وہ نہیں، کوئی آئینے میں دیکھ کے دیکھ رہا ہے خوبصورتی میرے پاس نہیں، کوئی کپڑے پھٹے ہوئے اپنے دیکھ رہا ہے۔ صحابہ کبھی ان چیزوں پر افسوس نہیں کرتے تھے، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے لیکن ان کے دلوں میں کبھی اپنے پھٹے ہوئے کپڑوں کا احساس نہیں تھا، ارے میرے کپڑے پھٹے ہوئے، نہیں۔ ان کے پاس کھانے کے لیے کم تھا لیکن کبھی وہ اس پہ افسوس نہیں کرتے تھے کہ کیا اپنے کو کھانے کو نہیں مل رہا، یہودیوں کو تو من و سلوا آیا، اپنے کو دیکھو بھوکی سوکھی روٹی اور کھجوریں کھانی پڑ رہی، نہیں، کیونکہ وہ اعلیٰ ذہن کے لوگ تھے، وہ اونچی سوچ والے لوگ تھے، ان کی مینٹالٹی ہائی لیول کی تھی کہ ہم لوگوں کو انسان کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں داخل کرنے کے لیے آئے۔ ہائی لیول کے لوگ تھے، وہ ٹاپ لیول کے لوگ تھے۔ ہم لوگ فقیر لوگ ہیں، ایک دم ہم لوگ چیتھڑوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ دو کتے اگر لڑ رہے ہوں گوشت کے لیے، ہڈی کے لیے، تو ہم دیکھ رہے بیچ میں جگہ میرے لیے کہیں ہے کیا؟ دنیا کی چیزوں کے لیے آپس میں لڑنا، عزت کے لیے، عہدے کے لیے، مقام کے لیے، شرف کے لیے، فلاں چیزوں کے لیے، کیا ہے؟ اعلیٰ ذہنیت ہماری بننا چاہیے، دینے والی قوم بنے، دینے والے ہم بنے، لو تم لو، ہم کو نہیں چاہیے، ایسے بنو، ایسے ہم بنے۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری ذہنیت ایسی ہو، دینے والی، مانگنے والی نہیں۔ اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ لالچ بری بلا ہے اور لالچ سے بچنے ہی میں بھلا ہے۔ اصل ہلاکت کی جڑ کیا ہے؟ لالچ، الشح، بخل، کنجوسی۔ لالچ اور حرص، لالچ اور یعنی کنجوسی جمع ہو جائے، شح اس کو کہتے ہیں۔ لالچ اور کنجوسی دونوں کا آپ ملا کے جمع کر دیں، کیا بن گیا وہ؟ الشح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، خبردار لالچ سے بچو، لالچ سے، بخل والی لالچ سے بچو، اس لیے کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو لالچ ہی نے برباد کیا، ان کو لالچ نے ہلاک کیا۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے آپ، انسان مال کی لالچ، عہدے کی لالچ، عزت کی لالچ، اس کی حرص کی وجہ سے آدمی حرام کے کام کرتا ہے، حرام میں مبتلا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے دلوں میں حسد اور دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے دھوکے اور مکر و فریب وجود میں آتے ہیں۔ لالچ بہت سارے جال بننے والا انسان کو بناتی ہے، لہٰذا یہ ہلاکت کا راستہ ہے۔ سخاوت خیر ہے، لالچ خیر نہیں ہے، شح خیر نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟
یہ مصیبت کی جڑ ہے۔ ہاں سخاوت جیسا کہ پچھلی حدیث میں بھی آیا وہ خیر کی جڑ ہے۔ تو کہا اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، لالچ سے بچو کیونکہ تم سے پہلوں کو لالچ ہی نے ہلاک کیا ہے۔ معلوم ہے کہ لالچ کا انجام کیا ہے؟ ہلاکت ہے، بربادی۔ برباد ہونے سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے اندر لالچ ہٹا کر کیا کرو؟ قناعت اور سخاوت پیدا کرو۔ یہ نجات اور کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حدیث نمبر 24، رازداری۔ یہ بھی زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استعینوا علی انجاح الحوائج بالکتمان فإن کل ذی نعمت محسود۔ اپنے مقاصد کی تکمیل میں، اپنے مقاصد کو پورا کرنے میں رازداری سے کام لو، کیونکہ ہر ذی نعمت محسود ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ اپنے مقصد کو حاصل کرنا ہے تو اس میں سارے گاؤں میں بیان مت کرو، اس لیے کہ تمہارے دشمن دنیا میں ہوں گے۔ جیسے ہی ان کو معلوم پڑے گا میں کل ایسا کرنے والا ہوں، اگلے مہینے میں میرا ایسا ہے اور میں کامیاب ہونے والا ہوں، ساری تیاری سیٹنگ ہو گئی ہے، وہ حسد کی وجہ سے کیا کریں گے؟ رکاوٹ کے لیے بھی راستے پیدا کر دیں گے، آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈال دیں گے۔ اپنے شرف کو، اپنی نعمت کو جو مستقبل میں ملنے والی ہے یا حاصل شدہ ہے، اس کے بارے میں کیا کرو؟ اس کو چھپاؤ۔ اس کو کیا کرو؟ چھپاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر نعمت والا کیا ہوتا ہے؟ محسود ہوتا ہے، یعنی اس سے حسد کرنے والے دنیا میں ہوتے ہیں۔ موٹی موٹی مثال، یوسف علیہ السلام، والد صاحب نے کیا کہا تھا جب دیکھا کہ مجھ کو سورج چاند ستارے کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں۔ باپ سے بیان کیا، کہا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ اے بیٹے، اپنا جو خواب ہے جس میں تمہارا شرف ظاہر ہوتا ہے، مستقبل میں تمہارا مقام اس سے ظاہر ہوتا ہے، اچھا خواب ہے، اس کو اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر مت کرنا۔ کیوں؟ وہ تمہارے ساتھ چال بازی کریں گے۔ دنیا کا یہ اصول ہے کہ میں اگر کسی سے آگے نہیں بڑھ سکتا تو میں اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچوں گا، اس کو بھی آگے جانے نہیں دوں گا۔ یہ انسان کا اصول ہے۔ دنیا کی عجیب بات ہے کہ جو انسان ترقی نہیں کرتا ہے وہ ترقی میں روڑے ڈالتا ہے۔ کیوں؟ جو خود اونچا نہیں ہو سکتا ہے، جو دوسروں کو نیچا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ لوگوں کو اپنے ساتھ رکھ کے اس کو میں چھوٹا، یہ بھی چھوٹا ہے، یہ بڑا، میں چھوٹا نہیں، میں بڑا نہیں بن سکتا، میں اس کو بھی بڑا بننے نہیں دوں گا، دونوں ساتھ میں، دونوں برابر رہیں گے۔ یہ ذہنیت اچھی نہیں ہے۔ لیکن دنیا میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، دنیا میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی ترقی پسند نہیں کریں گے۔ مال کی ترقی، دنیا کی ترقی، کھانے پینے، عزت، دنیا کا عہدہ، کوئی نہ کوئی دنیا میں ایسے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ، اس کے دشمن ہوتے ہیں، اس کے ساتھ حسد کرتے ہیں، اور اس کے لیے وہ لوگ نقصان کے راستے کھولتے ہیں۔ لہٰذا انسان کے پاس کوئی خیر ہے یا آگے وہ کچھ خیر کرنے والا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ اگر اس کو ڈر ہے کہ میرے دشمن ہے اور نقصان پہنچا سکتے ہیں، ایسی باتوں کو عام نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں جب وہ پار ہو جائے معاملہ تو پھر بتا سکتا ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھیے بیٹی کے رشتے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ہے نا، کہاں دے رہے رشتہ آپ، کہاں بھیجے رشتہ آپ؟ وہ فلاں نے اچھا کرے، الحمدللہ، بڑی مشکل سے دیکھیے ہو گیا، اچھا سنا، اب حسد کرنے والے ہماری بیٹی کو نہیں ملا، تمہاری بیٹی کو ہم لینے دیں گے رشتہ؟ ہماری بیٹی چھوٹے گھر میں جائے اور تمہاری بڑے گھر میں جائے گی؟ اس کو جا کے لڑکی دیکھو سب ٹھیک ہے لیکن ایک ایسی بات ہے بتا نہیں سکتے آپ، کیا ہے بتائیے؟ گناہ ہوگا بھائی، ہم غیبت نہیں کر سکتے، بس آپ کو بولنا چاہ رہے، نہیں کیے تو اچھا ہے، اب کیسا کیے اس کا؟ اب وہ بھی بولے بھائی کچھ تو گڑبڑ ہے، اب نہیں بتانے جیسی بات ہے تو بہت بڑی ہوگی۔ اب زیادہ سے زیادہ بات کیا تھی؟ ناک تھوڑی سی ٹیڑھی ہے یا آپریشن ہوا ہے، ہڈی فریکچر ہوئی تھی، کچھ چھوٹی موٹی بات، اخلاق میں کچھ نہیں مسئلہ تھا، وہ تو کسی کا کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے، دانت بچپن میں بدلے ہوئے ہیں، ایک دانت نقلی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کیا کیا؟ ایسا بنا کے پیش کیا
کہ سننے والا سوچے کہ معلوم نہیں کسی کے ساتھ چکر ہو یا معلوم نہیں کیا مسئلہ ہے، اس کو کوئی کینسر ہے کیا ہے معلوم نہیں، اور پھر وہ رشتہ کیا کر دیا، تو انہوں نے بتایا اور اس نے کام کر دیا، اس کو بھی نہیں معلوم۔ حسد بہت بری بلا ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان اپنا فائدہ تو نہیں کر پاتا، دوسروں کا نقصان کر لیتا ہے۔ اور ایسے لوگوں سے بچنے کے لیے حدیث میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سمجھداری کی بات یہاں پہ بتائی گئی ہے۔ کیا فرمایا؟ استعینوا علی، اب دیکھیے مثلا میں جا رہا سعودی، یہاں ہو گیا میرا کام سب اچھا، کچھ نہ کچھ جھگڑا کرا کے کیس ہو گیا، اب جاؤ سعودی بیٹھو ادھر ہی، ہے کہ نہیں ہوتا ہے اس میں؟ یہ دو ایک مثالیں میں دے رہا ہوں، ایسی کتنی مثالیں زندگی میں ہوتی ہیں کہ انسان وقت سے پہلے فخر میں آ کے بہت ساری باتیں بتاتا، دشمن اس کے ہوتے ہیں، اس کو برابر کام پہ لگا دیتے ہیں، وہ کام نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا ڈیل میری ہوئی ہے، اسی ڈیل ہونے والی، تم لوگ بھی کیا یاد کرو گے، تم لوگ پیچھے رہ جائیں گے، میں آگے نکل جاؤں گا، بہت اچھی بات ہے۔ کس سے؟ اس سے ڈیل ہے، بزنس کی ڈیل ہے، اچھی بات ہے۔ اگلے دن کیا ہوا، منہ لٹکا گیا ہے، کیا معلوم اچانک اس نے ڈیل کینسل کیا، فون کر کے بولا میں نہیں آ رہا۔ اب اس نے ڈائل کیا تو اس کو نہیں معلوم، اس نے کال کیا تو نہیں معلوم اس کو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے۔ تو انسان کے دشمن دنیا میں ہوتے ہیں، اس کے لیے اصول کیا ہے؟ رازداری۔ آپ نے کیا فرمایا؟ استعینوا علی انجاح الحوائج بالکتمان، اپنے مقاصد کے پانے میں، ان کی تکمیل میں رازداری سے کام لو، یعنی چھپاؤ اس کو، سارے گاؤں میں بتاؤ مت۔ فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ، اس لیے کہ ہر نعمت والا کیا ہوتا ہے؟ حسد کا شکار ہوتا ہے، حسد کا شکار ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس سے حسد کرنے والا ہوتا ہے۔ امام طبرانی اور دوسرے محدثین نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 25، تحقیقی مزاج، پوچھنے کی ہمت، جستجو، سوال پوچھنا، علماء سے جڑے رہنا، یہ بھی زندگی کا ایک بہت اہم اصول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما شفاء العی السؤال، جہالت کا علاج کیا ہے؟ سوال ہے۔ جہالت کی شفا کس میں ہے؟ سوال پوچھنے میں۔ انما شفاء العی السؤال، جاہل کی جہالت کا علاج کس میں ہے؟ لا علمی کا علاج کیا ہے؟ دوا اس کے لیے کیا ہے؟ سوال پوچھنا۔ یعنی ایک انسان جس کے پاس دین کا علم نہ ہو، وہ آدمی کیا کرے؟ آسان ترین طریقہ اس کے لیے کیا ہے؟ اپنی جہالت بیماری ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، علماء نے کہا کہ شفا بتایا جا رہا ہے پوچھنے کو، کس کی شفا؟ جہالت کی۔ تو جہالت کیا ہے؟ بیماری ہے۔ بعض لوگ کیا ہوتے ہیں، بھائی ہم تو جاہل ہیں، تو مطلب کیا، مطلب فخر کی چیز ہے، کوئی نعمت ہے اللہ کی، جہالت ملے گی، ماشاءاللہ نعمت، الحمدللہ میں جاہل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جاہل رہنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، جاہل پیدا کیا ہے جو معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن جاہل رہنے کے لیے پیدا کیا نہیں۔ ننگا پیدا کیا نا، لیکن کوئی آدمی بولا اللہ نے فطرت پہ پیدا کیا، ایسی رہنا ہے، ایسا رہنا ہے نہیں، لباس پہننا ہے، تو ویسی جہالت اوریانیت ہے۔ آدمی کے لیے علم اس کا کیا ہے؟ لباس ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کھانا پینا کپڑا، ان تمام چیزوں سے زیادہ انسان کے لیے ضروری علم ہے۔ علم ہے۔ آدمی بھوکا رہ سکتا ہے، آدمی پیاسا رہ سکتا ہے، لیکن علم اگر اس کے پاس نہیں ہے تو وہ آدمی ناکام ہے۔ علم بہت بڑی نعمت ہے، دین کا علم۔ تو کہا کہ انما شفاء العی السؤال، آدمی کی جہالت کا علاج کس میں ہے؟ سوال پوچھنے میں ہے۔ کیا کرے آدمی؟ علماء سے پوچھے، علماء سے پوچھے۔ آج کل ہم ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، ایک بات بتا میرے کو، اب وہ بولا میں ایک بات بتاتا اس کا جواب دے، یہ ہم لوگ کرنے لگے۔ یہ نہیں، علماء سے پوچھنا، ایک دوسرے سے نہیں۔ آپس میں بیٹھ کے بحث کرنا اور ایک دوسرے سے سوال جواب سین جیم کرتے کرتے کوئی بھی نتیجے تک نہیں پہنچنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مصیبت ہے، بلا ہے۔ بعض سلف سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگ مسجد میں بیٹھتے ہیں اور فقہ کی باتیں کرتے ہیں، غالباً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا ہے،
مسجد میں بیٹھتے ہیں اور آپس میں علم اور فقہ کی گفتگو کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ان کا کوئی لیڈر ہے ہوتا ہے اس کے اندر؟ کہا نہیں، کہا کبھی فقہ حاصل نہیں کر پائیں گے لوگ، یاد رکھیے اس کو۔ الفقیہ والمتفقہ میں خطیب البغدادی نے اس کو ذکر کیا ہے، کہا کہ کچھ لوگ مسجد میں بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں ایک دم۔ ہمارے ہاں تو سارے مفتی ہوتے ہیں، ویسے بھی مفتی کی ضرورت کیا ہے اپنے کو؟ اب بیٹھ کے ایک مسئلے پر بحث، بتا حلال ہے کیا؟ اس کو حلال ہا سے ہے یا ہے سے ہے معلوم نہیں ہے، اور اس میں حلال میں نقطے کتنے وہ بھی نہیں معلوم اس کو، لیکن بحث کرے گا یہ چیز حلال ہے کیا؟ بول رہا میرے خیال سے نہیں ہونا چاہیے۔ اب بیٹھ کے کیا کرتے ہیں، اس میں تیسرا آ گیا تو نور علی نور، تیسرا قول ایک یہ بھی ہے، تم نے اس پہ غور کیے کیا؟ ہاں، وہ غلط کو بھی تے سے لکھتا ہے، ایسا آدمی ہے، گاف اور تے سے، غین بھی نہیں اور توئی بھی نہیں، اور تشدید بھی دیتا لام پہ، غلط، غلط بھی ایسا، وہ بھی ایک دم تشدید والا غلط۔ ایسے لوگ قوم میں ہیں جن کو کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن علم کا شوق اور بولنے کا شوق، ان میں تناسب ہونا ضروری نہیں ہے۔ اکثر بولنے کا شوق ان کو زیادہ ہوتا ہے جن کو سیکھنے کا شوق کم ہوتا ہے۔ رائے دینے کے لیے علم ضروری ہے، رائے دینے، آپ دیکھیے، آپ پوچھئے کسی کو بھی جا، حکومت کس کی ہونا چاہیے؟ جس کو کچھ بھی نہیں آتا ہے وہ بھی رائے دے گا۔ کیوں؟ رائے دینے کے لیے علم ضروری نہیں، کچھ بھی رائے دیتا آدمی، اوٹ پٹانگ رائے دیتا ہے۔ جب زمین پہ پاپولیشن بڑھ جائے گی تو کیا کرنے کا، کچھ بھی رائے دے گا وہ۔ آدمی کو رائے دینے کے لیے اس کا عالم ہونا ضروری نہیں ہے، جاہل کے پاس بھی رائے ہوتی ہے، بلکہ جاہل عالم اپنی رائے بدل دے گا، جاہل اپنی رائے بدلتا نہیں، وہی جو بولا وہی صحیح ہے۔ اسی لیے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے 30 عالموں سے بحث کی تو علمی بحث تھی، میں ان پر غالب آ گیا، لیکن ایک جاہل سے بحث کی وہ مجھ پہ غالب آ گیا۔ ایک جاہل سے جیتنا، عالم سے آپ بحث کر کے عالم، ہاں یہ بات صحیح ہے، عالم مانے گا، لیکن جاہل نہیں، وہ کبھی نہیں مانے گا، آپ کتنا بھی بولو اس کو نہیں مانے گا۔ تو ایک آدمی اگر اس کو نہیں معلوم ہے پوچھے، علماء سے پوچھے، اور آج بہت آسان ہو گیا ہے، فون کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں کسی بھی وقت میں۔ آپ آرام کا وقت چھوڑ کے علماء کی، رات کو 3 بجے آپ پوچھ رہے بچہ پیدا ہوا اس کا نام کیا رکھوں، تو یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ آدمی کو چاہیے کہ علماء کے اوقات کی رعایت بھی کرے۔ علماء کے، بلکہ بعض اوقات عالم اگر کسی مجبوری میں ہے، وہ فون نہیں اٹھا رہا ہے، تو ایسے کڑوے میسیجز بھیجتے ہیں، اللہ سے ڈرو فون اٹھاؤ۔ کیا مولانا کتنا فون کر رہا نہیں اٹھا رہے، کیا ناراض ہے، کیا آدمی، مطلب ہم بعض اوقات علماء کو اپنا غلام اور اپنی ملکیت سمجھ لیتے ہیں، ہم اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، تو یہ چیز نہیں ہونا چاہیے۔ علماء کی رعایت بھی آدمی کرے، یہ نہیں کہ بیچارے کوئی عالم صاحب ہیں استنجا کے لیے جا رہے ہیں مجبوری سے، ان کو ابھی وقت بہت کم ہے، ابھی فوراً واپس آنا ہے نماز کے لیے، امام صاحب جا رہے ہیں، ایک مسئلہ پوچھنا ہے، ذرا جا کے آتا ہوں، نہیں دین کا معاملہ ہے، آپ دیکھیے مر گیا تو میں مر گیا تو کیسی قوم ہے، رعایت کرے آدمی۔ تو مرنے کے پہلے ہی پوچھ رہا ہے، ذرا پہلے پوچھنے نہیں آیا، ایک دم مرنے کے قریب آ کے پوچھتا ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ آدمی پوچھے، علماء سے پوچھے، اور پوچھنے میں یہ طریقہ نہیں اپنائے کہ جب تک میری مرضی کا فتویٰ نہیں ملے گا پوچھتا رہوں گا، ایسا بھی صحیح نہیں۔ انما الاعمال بالنیات، اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو جانتا ہے۔ بعض اوقات ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں، فتویٰ شاپنگ کرتے ہیں، وہ عالم بولیں گے صحیح ہے تو ان سے پوچھ، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی حلال چاہتا ہے فتویٰ تو اس سے پوچھے جو حلال بولنے والا ہے، لگتا ہے کہ حلال بولتے ہوں گے۔ کوئی حرام کروانا چاہتا ہے تو اس سے پوچھے جو حرام بولتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم کو دلیل کے تابع ہونا چاہیے۔ علماء میں بعض اوقات اختلاف ہوتا ہے، ہم کو دلیل کے تابع ہونا چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ
کہ ایک آدمی کے لیے سب سے آسان طریقہ کیا ہے علم کے حاصل کرنے کے لیے؟ علماء سے پوچھنا۔ وہی طریقہ جو صحابہ نے اختیار کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، چھوٹے چھوٹے سوالات پوچھتے تھے، حتیٰ کہ عورتیں پوچھتی تھی حیض کی صفائی کیسے کریں، دیکھیے، اور آپ نے جواب دیا ان کو۔ اور عجیب عجیب سوالات پوچھتے تھے اور آپ دیتے تھے جواب ان کا۔ تو صحابہ دین کے بارے میں پوچھتے تھے، ان کی زندگی میں جو معاملات پیش آتے تھے ان کے بارے میں پوچھتے اور آپ بتاتے تھے ان کو۔ یہ بھی نہیں کہ آدمی بے فائدہ سوالات پوچھتا رہے اور ایسے سوال پوچھے جن سے اس کی آخرت کا کوئی تعلق نہ ہو، دین کا کوئی تعلق نہ ہو۔ فضولیات میں اپنے آپ کو نہ ڈالیں۔ فضولیات میں، جیسے امام مالک کے پاس آدمی آ پوچھا کہ رحمان عرش پہ کیسے مستوی ہوا، امام مالک نے مسجد سے باہر نکال دیا اس کو۔ بعض اوقات سوالات ایسے ہوتے ہیں جس سے دین کا فائدہ نہیں ہوتا ہے لیکن نقصان ہوتا ہے۔ ایسی نئی بحثیں چھیڑ دینا جس سے کوئی فائدہ نہیں، جس نے آخرت جڑی ہوئی نہیں، دین جڑا ہوا نہیں، کچھ بھی نہیں جڑا ہوا، بے فائدہ سوال جو نہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، نہ آپ نے جبریل سے پوچھا، نہ جبریل نے اللہ سے پوچھا، لیکن یہ پوچھ رہا ہے تحقیق کے نام پہ۔ تو ایسی تحقیق کیا فائدے کی؟ لیکن پوچھے آدمی وہ فائدہ، وہ چیزیں جو اس کی ضرورت ہے، شرم نہ کرے۔ بعض اوقات آدمی پوچھنے میں شرم محسوس کرتا ہے کہ اتنی میری زندگی چلی گئی اور اب میں اس مسئلہ پوچھوں گا کہ غسل کیسے کرنا چاہیے، تو جتنے لوگ سنیں گے کیا سوچیں گے، ان کو اب تک غسل نہیں آتا۔ تو آدمی پوچھتا نہیں اور زندگی بھر غلط غسل کرتا ہے، وضو بھی نہیں آتا اس کو۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی سوال پوچھنے میں، آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا، کبھی اس کو ایسا لگتا بیماری عیب ہے کہ نہیں ہے، تو چھپاتا ہے آدمی بیماری کو؟ نہیں، آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر سے دوا لیتا ہے۔ بعض اوقات ڈاکٹر ڈانٹتا بھی ہے، اس کی بات سنتا بھی ہے۔ تو بیماری سے نکلنا ضروری ہے، بیماری کو چھپا کے فائدہ کیا ہے، وہ تو بڑھے گی۔ اسی طرح سے جہالت بیماری ہے، جہالت کا علاج کرنا چاہیے۔ جو آدمی سوال پوچھنے کی ذلت برداشت نہیں کرے گا، اس کو زندگی بھر جہالت میں پڑے رہنے کی ذلت برداشت کرنی پڑے گی، ہے کہ نہیں؟ ایک منٹ کی ذلت ہے، یہ کیا ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، 1 منٹ کی ذلت ہے، نہیں معلوم، نہیں معلوم، لیکن اب معلوم، جواب مل گیا نا، اب نکل گیا نا اس ذلت سے۔ لیکن نہیں معلوم، شرمانے کی وجہ سے سوال کا جواب نہیں مانگا اور زندگی بھر جہالت میں رہا، یہ ذلت چاہیے تجھ کو کہ تو جاہل رہے زندگی بھر؟ یہ ذلیل اچھا کہ وہ ذلیل اچھا؟ تھوڑی دیر کی ذلت اچھی ہے، زندگی بھر کی ذلت اچھی؟ آدمی کو علماء سے پوچھنا چاہیے۔ انما شفاء العی السؤال، جاہل کی جہالت کا علاج کس میں ہے؟ سوال پوچھنے میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھتے تھے اور یہی طریقہ سب سے بہترین دین کا ہے۔ عائشہ نے پوچھا، صحابہ کتنے صحابہ ہیں، سوالات پوچھتے تھے، عقیدے کے، احکام کے، اخلاق و آداب کے، پچھلی قوموں کے واقعات کے تعلق سے، وغیرہ وغیرہ۔ جو بات آپ نے بولی اس میں توضیح کے اعتبار سے، قرآن کی تفسیر کے اعتبار سے پوچھتے تھے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ہم کو یاد رکھنا ہے۔ انشاءاللہ مزید اور باتیں ہم آنے والی مجلس میں دیکھیں گے۔